السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک ریکویسٹڈ ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے جنجوا ہاؤس۔ ناول کی رائٹر ہیں سائمہ اکرم چودھری۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ مبارک ہو نوجوانوں، تندی باد مخالف نے 2 عقاب گرا دیے ہیں۔ کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور مہروز کا اعلان کرتا ہوا منہ اسی زاویے میں جو کھلا تو پھر بند ہونا ہی بھول گیا۔ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ ٹی وی لاؤنج میں پورے کا پورا اندر داخل ہو چکا تھا، اور اس سے بھی بڑی بدقسمتی تھی کہ وہاں بیٹھے داجی اسے اپنی عقابی نظروں سے تاڑ چکے تھے، حالانکہ ان کی سنہری زنجیر والی اینک ان کے سر پر ٹکی ہوئی تھی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس فسادن شرمیلی کا مقبرہ خود اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کروں گا۔ مستقبل کا آرکیٹیکٹ مہروز اپنے کان کھجاتے ہوئے غصے سے بڑبڑایا۔ گھر کی ملازمہ شرمیلی بیگم کی غلط مخبری کی وجہ سے وہ داجی کے ہتھے چڑھ چکا تھا، جس کا کہنا تھا کہ داجی کسی ہنگامی دورے پر ہیڈ کوارٹر گئے ہوئے ہیں۔ سامنے ہی اس کا بڑا بھائی احسن اور دونوں چچا زاد کزنز فیضان اور شرجیل داجی کی ٹانگیں دبا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر چھائی بیزاری سے وہ بخوبی اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ سب کس اذیت سے گزر رہے تھے۔ برخوردار یہ منہ میں بڑبڑ بعد میں کر لینا، ذرا اپنا چہرہ مبارک بھی اس بڈھے کو اندر آ کر دکھا دو، اگر غلطی سے آ ہی گئے ہو۔ داجی کے طنزیہ انداز پر تابندہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ وہ خود بھی پچھلے 1 گھنٹے سے اقبال کا نظریہ عقل و عشق جمائیاں لیتے ہوئے سن رہی تھی، تو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ احسن کو اس نئے شکار کو دیکھ کر بڑی خبیث سی خوشی ہوئی، حالانکہ یہ شکار اس کا سگا بھائی تھا۔ وہ خود بھی 1 گھنٹے سے داجی کی ٹانگیں دبانے، جبکہ اس کے چچا زاد کزنز فیضان اور شرجیل ان کے کندھوں کی سروس کرنے میں مصروف تھے۔ احسن نے اسے دیکھ کر فوراً ایک ٹانگ رضاکارانہ طور پر اس کے حوالے کی، جس کے منہ کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ اب چاروں کزنز احسن، مہروز، فیضان اور شرجیل داجی کی سروس کرنے میں مصروف تھے۔ تابندہ کو جنجوا ہاؤس میں آئے ہوئے بمشکل 3 دن ہی ہوئے تھے، لیکن ان 3 دنوں میں اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ پورے خاندان کو بات گھما پھرا کر کرنے کا چسکا ہے۔ اکثر باتیں تابندہ کے سر سے کسی جیٹ طیارے کی طرح گزر جاتیں، اور وہ احمقوں کی طرح ان سب کو ایک دوسرے کے کوڈز کو ڈی کوڈ کرتے دیکھتی رہ جاتی۔ وہ ایک دوسرے کے مبہم اشاروں کو بھی اس قدر سرت سے سمجھتے تھے کہ تابندہ ہکا بکا رہ جاتی۔ پہلے 2 دن تو وہ داجی کے تینوں بیٹوں کی 9 عدد اولادوں کے ناموں میں الجھی رہی، حالانکہ گھر میں موجود تینوں لڑکیاں اپنی ایک چچی کے ساتھ کوئی شادی اٹینڈ کرنے سے الکوڑ گئی ہوئی تھی، اور گھر پر آج کل صرف 6 لڑکوں کی اجارت داری تھی، جن میں احسن، مہروز اور رضوان 3 بھائی، فیضان اور شرجیل 2 اور فراز اکلوتا بھائی تھا۔ برخوردار یہ تندی باد مخالف نے خیر سے کون سے 2 عقاب گرا دیے ہیں؟ داجی کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی نے مہروز کی روح فنا کی۔ ایسے ہی بونگیاں مار رہا تھا مہروز۔ فیضان کو اشارہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس نے داجی کا دھیان بٹانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ان کے کندھوں کو اور زور سے دبانا شروع کر دیا۔ بونگیاں تو خیر تم سبھی مارتے ہو، اب میں مہمان بچی کے سامنے کیا کہوں؟ داجی نے اینک آنکھوں پر رکھتے ہوئے کڑے تیوروں کے ساتھ مہروز کا ہراساں چہرہ دیکھا، جبکہ مہمان بچی خود بھی پہلو پر پہلو بدل رہی تھی۔ کچھ نہیں داجی، میں تو ویسے ہی شعر پڑھ رہا تھا۔ مہروز نے بھوکلا کر صفائی دینے کی ناکام کوشش کی۔ دفع کریں داجی مہروز کو، اس کی تو اردو شروع سے ہی کمزور ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اقبال ہمیشہ عشق کو ہی عقل پر کیوں فوقیت دیتے تھے؟ فیضان نے اپنی طرف سے مہروز کی جان چھڑانے کی عمدہ کوشش کی، لیکن یہ کوشش اسی کے گلے میں پڑ جائے گی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ برخوردار، مہروز کی اردو کمزور ہے پر میری یادداشت نہیں۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے ایک زوردار گھوری ماری۔ خیر سے تم نے ایف ایس سی کے امتحانوں میں جو چند چڑھایا تھا اور اردو کے پرچے میں گریس مارکس کا پھندنا لٹکایا تھا، مجھے وہ بھی یاد ہے۔ اور اس دن تمہارے باپ نے جو تمہاری چھترول کی تھی تو آیوڈیکس میں نے ہی تمہارے پنڈے پر لگائی تھی۔ داجی نے گھر کا ایک انتہائی واہیات راز فاش کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی اپنی چھڑی اس کے گلے میں ڈال کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ جو اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اچھل کر کارپیٹ پر تابندہ کے قدموں میں جا گرا۔ تابندہ اس ڈرون حملے پر بھوکلا کر جو کھڑی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں پکڑی میڈیکل کی بھاری بھرکم کتاب فلور کشن پر مزے سے بیٹھے احسن کا سر توڑ گئی۔ ہائے میں مر گیا! احسن نے ایک دل دہلا دینے والی چیخ ماری۔ اوف آج میں نہیں بچوں گا، لگتا ہے کہ میرے دماغ کی چولیں ہل گئی ہیں۔ احسن نے سر پر ہاتھ رکھ کر کمال کی اداکاری کی۔ تابندہ کا خفت کے مارے برا حال ہو گیا۔ برخوردار، آرام اور سکون سے بیٹھ جاؤ، داجی کو زیادہ دال لگانے کی ضرورت نہیں۔ داجی نے اپنی تیر مارکا مونچھوں کو تاؤ دیا۔ ہاں، اپنی اوور ایکٹنگ بھی بند کرو۔ جو چیز تمہارے سر میں موجود ہی نہیں، اس کی چولیں ہلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ داجی نے شان بے نیازی سے کہتے ہوئے
اپنی ٹانگیں اور زیادہ پھیلا لیں اور آنکھ کے اشارے سے انہیں دوبارہ دبانے کا اشارہ کیا۔ داجی آپ کسی آئے گئے کا ہی خیال کر لیا کریں۔ احسن نے دہائی دیتے دیتے انہیں مفت مشورے سے نوازا۔ یہ آئے گئے کا خطاب خالصتاً تابندہ کے لیے تھا، جو وہ پچھلے 3 دن سے کثرت سے سن رہی تھی۔ میں تو خیال کر ہی لوں گا، تم بھی کچھ بوڑھے دادے کا خیال کر لیا کرو۔ داجی نے احسن کے سر کو سہلاتے ہوئے مہروز اور فیضان کو گھورا۔ یہ احسن کے دائیں بائیں کھمبے بن کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، آ کر ٹانگیں دباؤ میری شرافت سے۔ انہوں نے شاہی انداز میں حکم دیا۔ تینوں نے ہی بے دلی سے دوبارہ اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لیں، جبکہ اس سچویشن میں شرجیل آرام سے کھسک گیا تھا۔ یہ داجی کو بھی اکبر اعظم بننے کا شوق چڑھا رہتا ہے۔ سارے شوق ہی آخری مغل بادشاہوں کی طرح کے ہیں۔ مہروز کی بیزاری سے کی گئی بڑبڑاہٹ تابندہ کی سماعتوں تک آرام سے پہنچی، جو اس ساری سچویشن میں انتہائی خیف زدہ انداز میں کھڑی تھی۔ ویسے بھی جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی، رنگ برنگے رویے اس کو بھوکلا رہے تھے۔ بیٹا آرام اور سکون سے بیٹھ جاؤ، اس گھر میں ایسے ڈرامے تو دن رات چلتے ہیں، تم ابھی نہیں ہونا اس لیے گھبرا رہی ہو۔ داجی نے ہونک بنی تابندہ کو کھڑے دیکھ کر شفقت سے لبریز لہجے میں کہا تو وہ بادلے نخواستہ صوفے کے کنارے پر ٹک گئی۔ ایک تو اسے جنجوا ہاؤس میں آئے ہوئے کم ہی دن ہوئے تھے اور ابھی تک وہ اپنے کزنز کے ناموں اور شکلوں سے بھی اچھی طرح آشنا نہیں ہوئی تھی۔ جنجوا ہاؤس میں آ کر اسے پتہ چلا کہ اس کے دادا کے چھوٹے بھائی کرامت اللہ خان اس گھر میں اپنے 3 بیٹوں اور ان کے اولادوں کے ساتھ مقیم تھے۔ بڑے دادا اپنے جس بھائی کے اولاد کو سارے جہاں کی نکمی اولاد کا ٹائٹل دیے ہوئے تھے، ان کے بڑے بیٹے ابرار صاحب کا بڑا بیٹا احسن سول انجینئرنگ، اس سے چھوٹا مہروز آرکیٹیکچر اور سب سے چھوٹا رضوان MBA کے تیسرے سمسٹر میں تھا۔ کرامت اللہ صاحب کے دوسرے بیٹے احمد صاحب کا بڑا بیٹا فراز سول انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا۔ اس سے چھوٹی معروف فارمیسی میں اور اس سے چھوٹی دعا فائن آرٹس میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ ان کے تیسرے بیٹے اسجد صاحب کا بڑا بیٹا شرجیل الیکٹریکل انجینئرنگ، اس سے چھوٹا فیضان بائیو ٹیکنالوجی میں BS اور سب سے چھوٹی بیٹی انم BBA کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس لمحے کو کوس رہی تھی جب اس نے بیڈ روم سے TV لاؤنج میں آنے کی غلطی کی اور داجی کے ہتھے چڑھ گئی، جو TV لاؤنج میں کرفیو لگائے اقبالیات پڑھنے میں مصروف تھے، اور ان کی بہویں جن کے پسندیدہ ڈرامے کا وقت نکلا جا رہا تھا آنے بہانے سے وہاں کے پھیرے لگا رہی تھیں۔ کیوں برخوردار جان نہیں ہے ہاتھوں میں جو مرے مرے سے انداز میں دبا رہے ہو، ویسے انجینئر بنے پھرتے ہو۔ انہوں نے کارپیٹ پر بیٹھے مہروز اور فیضان کو ٹوکا، جبکہ احسن صوفے کے پیچھے کھڑا ان کے کندھے دبا رہا تھا۔ داجی انجینئر بن رہے ہیں، کوئی یونیورسٹی میں مالشی بننے کی ٹریننگ نہیں لے رہے۔ احسن چونکہ پیچھے کھڑا تھا اس لیے ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کی جرت کر ہی گیا۔ اس کے دل جلے انداز پر داجی کے چہرے پر بڑی مبہم لیکن تابندہ کے چہرے پر بڑی بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی۔ کون سا عقاب گرا ہے؟ فیضان نے دنیا جہاں سے بیزار مہروز سے قدرے آہستگی سے پوچھا، جو یہ پھلجڑی چھوڑ کر خود داجی کی بمباری کے نیچے آ گیا تھا۔ اوپر والوں کا نیلا اور نیچے والوں کا تیلا۔ مہروز کے لہجے میں دنیا جہاں کی رنجیدگی ایک دم ہی ٹپک پڑی۔ ہش شابشے، خیر سے احسن اور فراز پھر اڑ گئے۔ داجی کے بالکل درست اندازے پر ان تینوں کا ہی رنگ پھک ہوا۔ نہیں، احسن نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بڑی فلمی سی چیخ ماری اور صدمے سے کارپیٹ پر ڈھیر ہو گیا۔ ہائے میرے بھائی کو کیا ہو گیا؟ مہروز نے بھی جذباتی اداکاری کی انتہا کر دی۔ اب اپنا بیمہ کروا لو۔ ابرار کا تو ویسے ہی BP آج کل بہت ہائی ہے، اس نے بڑی پشاوری چپلیں اکٹھی کر رکھی ہیں۔ داجی نے پھونک مار کر اپنی اینک کا شیشہ صاف کرتے ہوئے اپنے بڑے بیٹے کا نام لے کر انہیں ڈرایا، جو احسن اور مہروز کے والد محترم تھے، جبکہ تابندہ کو ان کی بات کک پھلے نہیں پڑی۔ داجی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم نیلا اور تیلا کسے کہتے ہیں؟ شرجیل اپنے کزنز کے فیل ہونے کا غم بھول کر اس فکر میں پڑ گیا۔ واہ جی واہ، یہ کل کے باندر اپنے بزرگوں کے ساتھ باندر کلا کھیلتے ہیں۔ گدھو، جہاں تم سوچنا ختم کرتے ہو نا، ہم تمہارے باپ دادا وہاں سے سوچنا شروع کرتے ہیں۔ داجی نے کوئی ضرورت سے زیادہ ہی لمبی چھوڑی، جو ان تینوں کو ہی ہضم نہیں ہوئی، اس لیے ایک دبی دبی سے مسکراہٹ ان کے لبوں پر ابھری۔ خیر اب ایسا بھی کوئی ایٹم بم بنانے کا فارمولہ نہیں، سارے جہاں کو پتہ ہے کہ احسن کو ہر وقت نیلے رنگ کی پینٹ شرٹیں پہننے پر میں نیل کراں نیل کا میرا تن من نیلو نیل کہہ کر چھیڑتے ہیں، اور فراز کے قحط زدہ جسم کی وجہ سے اسے تیلا پہلوان کہتے ہیں۔ ایک اور خاندانی راز تابندہ کے سامنے افشا ہوا۔ تم لوگ جو مرضی خود کو نیلا پیلا یا تیلا کہو، لیکن یہ سوچو کہ رات کو اپنے ظالم باپ ابرار کرامت اللہ سے کیسے بچنا ہے۔ جب سے اس کے 2 CNG پمپ بند اور گورنمنٹ سے مذاکرات ناکام ہوئے ہیں، وہ تو اپنے باپ کو یعنی مجھے بھی پہچاننے سے انکاری ہے۔
दाजी ने एक और बम एन इनके सरों पर फोड़कर आराम से आंखें बंद करके टांगे फैला ली थीं। ओए तुम दोनों तो पास हो गए हो ना, चलो इस खुशी में फिर टांगे दबाओ। दाजी के इस हुक्म पर महरोज और फैजान दोनों ने ही नागवारी से पहलू बदला। दाजी, हम अपने भाइयों के दुख में बराबर के शरीक हैं। इस गम की वजह से हम आज कोई काम नहीं करेंगे। महरोज ने आज बहादुरी के सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। अच्छा चलो, मैं अभी इब्रार को फ़ोन करके तुम्हारे फेल होने की खुशखबरी भी सुना दूँ, और ये भी कह दूँ कि रात को आते हुए बाड़े से दूध और बेकरी से ताज़ा डबल रोटी भी लेता आए, क्योंकि चारों साहबजादे फेल होने की खुशी में घर में ही धरना दिए बैठे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। इनकी बात पर महरोज के मुंह से बेसाख्ता छत फाड़ कहका बरामद हुआ। कोई फायदा नहीं दाजी, रात गुलाबी सूंडी ने आपके फ़ोन से फिर अमेरिका में नेल्सन मंडेला की भांजी को कॉल मिला ली थी, और हस्बे साबक खैर से टू टू की आवाज़ से ही कॉल बंद हुई थी। आप इस वक्त फुल वॉल्यूम में खराटे लेने में मसरूफ़ थे। महरोज ने इन्हें इतला दी। गुलाबी सूंडी का लक़ब इन्होंने अपनी फुफोजाद अरूज को दिया हुआ था, जिसके इंटरनेट पर एक सियाह फॉर्म लड़की से होने वाली दोस्ती से सारा ख़ानदान बेजार था। अब बात इंटरनेट से फ़ोन पर आ गई थी। तब से हर कोई इसकी आमद पर अपना सेल फ़ोन छुपाए फिरता था। कोई मसला ही नहीं। बेटा, क्या नाम बताया था तुमने अपना? दादी ने मेडिकल की किताब में ज़बरदस्ती सर दिए सामने बैठी ताबिंदा को मुखातिब किया, जिसका सेल फ़ोन इसके पास ही पड़ा था और वो इस सारी गुफ्तगू को सख्त हैरत से सुन रही थी। दादी के साथ पोतों की बेतकल्लफ़ी इसके लिए इंतहाई हैरान कुन थी। मेरे जहन से तुम्हारा नाम निकल गया। दादी ने सर पर हाथ मारते हुए याद करने की कोशिश की। जी, ताबिंदा। इसने इन 3 दिनों में कोई छठी दफ़ा इनको अपना नाम बताया था। टेंशन न ले, इनको भी बुलबुले की मोमो की तरह नाम भूलने की बीमारी अभी अभी लगी है। महरोज ने संजीदगी से इसे तसल्ली दी। ये ज़रा बेटा अपने मोबाइल से इब्रार का नंबर तो मिलाना। एक गधे तो अपना बाजा देंगे नहीं। इन सब की अभी तबीयतें फ्रेश करवाता हूँ। थोड़ी सी ट्यूनिंग से ये काफ़ी अरसा सही चलते हैं। दादी की इस कदर साफ गोई पर ताबिंदा हक्का बक्का, जबकि बेमुरवती के इस अजीम मुजाहरे पर वो तीनों गिरते गिरते बचे। क्या है दादी, अब क्या आप मेहमानों का खर्चा करवाएंगे? महरोज ने मसनूई खफगी से कहा। दफ़ा करें, मिट्टी डालें। हम अगर थोड़े से जज्बाती हो ही गए तो आपने भी आखिर ही मचा दी। दूध ही लाना है ना बाड़े से। मेरा एहसन भाई अगर गमज़दा है तो मैं तो ज़िंदा हूँ ना। फैज़ान बिल्कुल शाहरुख खान स्टाइल में जज्बाती हुआ। और बेकरी से डबल रोटी और अंडे लाने हैं ना, मैं ले आऊँगा। अब इतनी सी बात के पीछे रुलाएंगे क्या? महरोज भी सीना तान कर बिल्कुल नाना पाटेकर स्टाइल में मैदान में उतर आया था। इनकी एक्टिंग देखकर ताबिंदा के दिल चाहा कि काश कोई ऑस्कर अवार्ड इसके पास होता तो वो इन दोनों को ही दे देती। फिक्र न करो, तुम दोनों ने भी कौन सा आसमान को टाकी लगानी है। तुम्हारा भी रिजल्ट आने वाला है, फिर तुम्हारे हिस्से का काम वो दोनों नालायक कर लेंगे। आखिर ऐसे ही तो इमदादे बाहमी के असूलों पर तुम्हारा काम चल रहा है। दादी ने शायद नहीं, यकीनन तंजियात में पीएचडी कर रखी थी। वो दोनों पहलू बदलने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। इस खोते थे पुत्र को भी मेरे सोफे के पीछे से हटाओ, जो बाल पॉइंट से अल्लाह जाने मेरी पुश्त पर कौन सी दास्ताने गम लिख रहा है। दादी को सोफे के पीछे बैठे एहसन का ख्याल आया, जो काफ़ी देर से सोफे के पीछे से बरामद नहीं हुआ था। दादी, क्यों मेहमानों के सामने मेरे अब्बा को खोता कह रहे हैं? कोई सही का नाम लें। महरोज ने अपने अंदर उठती इस्ताल की लहर बमुश्किल दबाकर इन्हें समझाने की नाकाम कोशिश की। हाँ तो तुम लोगों ने मेरे बेटे को खोता ही तो बनाया है। दो सीएनजी पंप और एक फैक्ट्री चलाकर दिन रात मेहनत करके तुम मुस्टंडों को पढ़ा रहा है, और तुम लोग सप्ली का तमखा गले में लटका कर बेशर्मों की तरह घर आ जाते हो। दादी बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हुए और ताबिंदा के सामने इस इज्जत अफजाई पर वो खजल हुए। जाने दे दादी, सीएनजी पंपों की पिछले 15 दिन से हड़ताल है, और जहाँ तक सप्ली की बात है तो वो इंसानों की ही आती है। जानवर तो इम्तहान देने से रहे। बाकी रही बेशर्मों की तरह घर आने की बात, तो जाहिर है अपने ही घर आते हैं, कहीं और तो नहीं जाते ना। महरोज के दलाइल पर फैजान एकदम ही मुतासिर हुआ। एक लम्हे को तो दादी को भी इस कदर मुख्तसर मगर मौसर जवाब पर हैरत का झटका लगा। दादी, किसी आए गए का ही ख्याल कर लिया करें, मेहमान क्या सोचते होंगे। फैजान ने इनके कंधे दबाकर हाई ब्लड प्रेशर को कम करने की अदना सी कोशिश की। पुत्र, ये आए गए वाले लामे ताने तुम किसी और को जाकर देना। ये बच्ची तुम लोगों की तरह नालायक पांडी नहीं, माशाल्लाह हाउस जॉब करने आई है। तुम्हारी तरह इंजीनियरिंग के आखिरी साल में नहीं लटकी हुई। इन्होंने गुस्से में फैजान का हाथ झटका। जाहिर है वो इंजीनियरिंग के आखिरी साल में कैसे लटकेंगी, जबकि वो मेडिकल की स्टूडेंट हैं। दादी, आपको भी सादा सी बात समझ में नहीं आती। एहसन खुद ही सोफे के पीछे से उठकर आ गया था और खूनख्वार नज़रों से महरोज और फैजान को देख रहा था, जो पराई लड़की के सामने दादी से आड़ा लगाए बैठे थे। और जबकि ये भी पता था कि वो अपने ज़माने के
کامیاب وکیل رہے ہیں اور آدھا خاندان ان کی زبان درازی کی وجہ سے انہیں گالہڑ باتونی کہتا ہے۔ بیٹا میری ساری باتوں کو چھوڑو اور بس اپنے پنڈے کمر کی زیتون کے تیل سے مالش کروا لو۔ تمہارے باپ نے یاد نہیں آخری دفعہ کیا دھمکی دی تھی کہ اب سپلی آئی تو پشاور کی ساری چپلیں لاہور میں منگوا کر چھترول کروں گا۔ داجی نے انہیں ابرار صاحب کا شر انگیز بیان یاد کروایا جو انہوں نے پورے خاندان کے سامنے 6 ماہ پہلے جاری کیا تھا۔ آپ تو فوراً ہی شریکوں کی طرح تانوں پر اتر آتے ہیں۔ مہروز نے کسی ناراض بیوی کی طرح کہا، میں نے تو ایسے عظیم دادے دیکھے ہیں جو ایسے موقعوں پر اپنے پوتوں کی ڈھال بن جاتے ہیں، بس ہماری ہی قسمت خراب ہے۔ احسن نے بالکل شمیم آرا کی طرح آہ بھری، خیر سے کسی ایک دادے کا نام بتا دو جو اپنے کسی نالائق ناہنچار پوتے کے لیے دیوارے چین بن کر کھڑا ہو گیا ہو۔ داجی نے ناک پر انگلی رکھ کر چیلنج کیا۔ تابندہ سخت حیرت سے اس پانی پت کی لڑائی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے گھر میں تو کوئی بڑے ابا کے سامنے بولنے کی جرت تک نہیں کرتا تھا، جبکہ یہاں دادا اور پوتوں میں کمال کی بے تکلفی تھی۔ حالانکہ داجی تابندہ کے دادا کے سگے چھوٹے بھائی تھے، لیکن عادتوں میں ان سے بالکل مختلف۔ ہاں بتاؤ نا، میں بھی تو دیکھوں کون سا ایسا عقل کا اندھا دادا ہے۔ داجی نے بازو لہرا کر انہیں للکارا۔ وہ پھپھو کے پڑوس میں رہنے والے عامر کا دادا، جن کی بیگم سفید غرارہ پہن کر چکنی چمیلی بنی اپنے میاں کے ساتھ ہر وقت ٹیرس پر ہوتی ہیں۔ مہروز کو بروقت ہی سامنے والے گھر کی مثال مل گئی تھی۔ وہ داجی اچھلے، مجھے ایسا بے غیرت دادا نہیں بننا جو صبح صبح واک کے بہانے پارک میں اپنے پوتے کے ساتھ لڑکیاں تاڑنے جاتا ہے۔ کل ٹیرس میں بیٹھا انارکلی ڈسکو چلی گا رہا تھا۔ داجی کے انداز میں بچوں کی سی بے ساختگی تھی۔ زندہ دل ہے زندہ دل، صحیح لاہوری دادا ہے عامر کا، آپ کی طرح نہیں جو اوپر نیچے کرفیو لگائے رکھتے ہیں۔ احسن بھی اپنا غم بھول کے میدان میں اتر آیا۔ بیٹا ذرا ملانا ابرار کا نمبر۔ بھلا کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا؟ داجی نے پیشانی پر ہاتھ مار کر تابندہ سے کہا جو اس سچویشن پر ہکا بکا تھی۔ لو ہماری بے عزتی کے سارے واقعات ساق و سباق کے ساتھ یاد ہیں، جبکہ ان کا نام ایک گھنٹے میں کوئی چوتھی دفعہ بھول رہے ہیں۔ فیضان کے جل کر بولنے پر داجی بے ساختہ ہنس پڑے تھے۔ انہیں ہنستا دیکھ کر وہ چاروں چوڑے ہوئے۔ پلیز داجی اس دفعہ بچا لیں، اگلی دفعہ پوری تیاری کروں گا۔ تیاری تو پوری کی تھی، لیکن کم بخت شرجیل کا بچہ میرے بوٹ پہن گیا۔ احسن کی بات پر داجی کے ساتھ تابندہ کو بھی جھٹکا لگا۔ یہ شرجیل کے بوٹوں کا تمہاری سپلی سے کیا تعلق ہے؟ داجی نے کسی تانے دار کی طرح احسن کو گھورا۔ داجی ساری رات بیٹھ کر بوٹیاں مائکرو کاپی پر بنا کر بوٹوں میں چھپائی تھیں۔ اس منحوس کی جلدیاں مجھے مروا گئیں۔ احسن کی گفتگو پر تابندہ کو کرنٹ لگا، جبکہ وہ اس قدر جذباتی ہوا تھا کہ جذبات کے شوریدہ بہاؤ میں باقی راز اگلتا جا رہا تھا۔ اوپر سے اس گھٹیا سپرنٹینڈنٹ نے میری کرسی بدل دی۔ سارے فارمولے اسی پر لکھے ہوئے تھے۔ ایک سوال فراز نے کروانا تھا مگر وہ خبیث مکر گیا۔ اچھا ہوا کہ خود بھی فیل ہوا۔ گھٹیا لوگوں کو اپنے گھٹیا پن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے، مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ تابندہ منہ کھولے ساری داستانیں امیر حمزہ سن رہی تھی، لیکن داجی شاید ایسی وارداتوں سے بخوبی واقف تھے، اس لیے آنکھیں بند کیے سکون سے بیٹھے تھے۔ وہ داجی سے زبردستی لپٹا انہیں جذباتی کر رہا تھا۔ فیضان اور مہروز داجی کی ٹانگیں دبوچے بیٹھے تھے، جبکہ احسن ان کی گود میں گھسا جا رہا تھا۔ تابندہ ان کے اس طرح گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے پر ہکا بکا تھی۔ یہ کیا ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے؟ عقل ہے تم لوگوں کو؟ گھر میں کسی آئے گئے کی ہی تمیز کر لیا کرو۔ ابرار صاحب بریف کیس اٹھائے ابھی ابھی ٹی وی لاؤنج میں آئے تھے۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان کا دماغ بھگ کر کے اٹھ گیا۔ ابھی تو تابندہ کا لحاظ کر کے انہوں نے الفاظ کم اور لہجہ زیادہ سنگین اختیار کیا تھا۔ اپنے لیے آئے گئے کا لفظ ایک دفعہ پھر تابندہ نے بامشکل ہضم کیا تھا۔ جب سے وہ آئی تھی اس کے لیے آئے گئے کی اصطلاح استعمال کی جا رہی تھی۔ لاٹ کر رہے ہیں بوڑھے دادے کے ساتھ، اور دادے سے لاٹ کرنا کیا ٹوپی ڈرامہ ہے؟ داجی نے اینک اتار کر اپنے بڑے بیٹے کا لال سرخ چہرہ دیکھا، جنہوں نے شاید تابندہ کا خیال کر کے اپنے ابا جی کے ساتھ پنگا لینے سے گریز کیا تھا۔ چلو بھائی نوجوانوں، جا کر اپنے کمرے میں پڑھو۔ پہلے ہی گلی کے نکڑ والے دورانی صاحب بتا رہے تھے کہ اس دفعہ یونیورسٹی والوں کی بے پرواہی سے کچھ انجینئرنگ کے پرچے گم ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے معصوم بچوں کو دھڑ دھڑ فیل کیے جا رہے ہیں۔ تم لوگ اپنی خیر مناؤ۔ داجی کے منہ سے اتنی عقل مندانہ برمحل بات سن کر ان تینوں کے ساتھ ساتھ تابندہ کو بھی سکتہ ہو گیا، جبکہ وہ سب ابرار صاحب کے ڈر سے کسی کلیشنکوف کی گولی کی طرح اڑتے ہوئے کمرے سے نکلے تھے۔ اور بیٹا دل لگ گیا آپ کا؟ مجھے تو جب تمہارے باپ نے تمہاری ہاؤس جاب کا بتایا تو میں نے کہا کہ بھئی میں تمہارا چچا زاد بھائی صحیح، لیکن تمہاری بیٹی کے لیے ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہیں۔ اب ابرار صاحب انتہائی محبت بھرے لہجے میں تابندہ سے مخاطب تھے، اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے داجی کے ساتھ بیٹھ گئے تھے، جو کوئی ترکی ڈرامہ ذوق شوق سے دیکھنے میں مگن ہو گئے تھے، لیکن کان انہی کی گفتگو کی طرف تھے۔
جی انکل، جب لاہور میں ہاؤس جاب کا پتہ چلا تو بابا بہت اپسیٹ ہو گئے تھے کہ میں اتنی دور اکیلے کیسے رہوں گی۔ تابندہ نے سنجیدگی سے مزید بتایا، انہی دنوں چھوٹے دادا ہماری طرف آئے ہوئے تھے، انہوں نے تو فوراً ہی کہہ دیا کہ میرے گھر کے علاوہ کہیں نہیں رہنا۔ تب بابا کے ساتھ ساتھ بڑے ابا بھی خاصے مطمئن ہو گئے تھے۔ تابندہ کا سلجھا ہوا انداز ابرار صاحب کو بہت اچھا لگا۔ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، صرف 3 بیٹے ہی تھے، اس لیے اس کمی کا احساس انہیں کافی رہتا تھا۔ بھائی تابندہ، تمہارا دادا ہے تو میرا بڑا بھائی، لیکن یقین مانو کہ اس سے زیادہ کھڑوس اور پڑھائی کا شدائی بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ فجر کے اذانوں کے ساتھ ہی بچوں کو اٹھا کر پڑھنے بٹھا دیتا تھا۔ داجی نے ٹی وی کی اسکرین سے بمشکل نظریں ہٹاتے ہوئے ایک پرانی یاد تازہ کی۔ ہاں تو اسی سختی کا فائدہ ہوا نا، جو اس کا باپ اتنی اچھی جاب کر کے لاکھوں میں تنخواہ لے رہا ہے اور اس کا چچا مظہر CSS کر کے فورن سروس میں ہے۔ ہماری طرح تو نہیں آپ نے لاڈوں میں لگائے رکھا اور پھر بزنس میں دھکیل دیا، ہر وقت سٹاکس چینج کے اتار چڑھاؤ پر نظریں ٹکائے بیٹھے رہتے ہیں۔ ابرار صاحب کو اعلیٰ تعلیم نہ حاصل کرنے کا سخت دکھ تھا، اس لیے اب اپنے تینوں بیٹوں احسن، مہروز اور رضوان پر خوب سختی کرتے تھے۔ ظاہر ہے جب تمہاری پہلے FA میں پھر BA میں تیسری دفعہ سپلی آئی تو میں نے کاروبار ہی کروانا تھا، اب کہیں کمشنر لگا کر تو بٹھانے سے رہا۔ داجی نے اپنے بیٹے کی فوراً ہی طبیعت درست کی، جو اس قدر صاف گوئی پر پہلو بدل کر رہ گئے۔ اور وہ تم سے چھوٹا احمد یار، اس کو تو جب بھی کان سے پکڑ کر تابندہ کا دادا کالج چھوڑ کے آتا تھا تو واپسی پر وحید مراد کی فلم دیکھ کر خیر سے ناز سینما سے برآمد ہوتا تھا۔ داجی کو ابرار صاحب سے چھوٹے بیٹے کا کارنامہ بھی فوراً ہی یاد آیا۔ تابندہ نے ابرار صاحب کے چہرے کے بگڑے ہوئے زاویے دیکھے تو خجل سی ہو گئی، اور وہ سب سے چھوٹا اسجد تو پورا ہی نواب تھا۔ داجی نے شاہانہ انداز سے کہا، ویسے بھی جب وہ شروع ہو جاتے تھے تو ان کی زبان کے آگے کوئی سپیڈ بریکر نہیں آتا تھا۔ یہ ان کے پتہ نہیں کون سے والے پوتے کی رائے تھی۔ تابندہ کو ابھی ان کی شکلوں کے ساتھ نام یاد نہیں ہوئے تھے۔ ہاں تو خیر سے میرے سب سے چھوٹے صاحبزادے نے کرکٹر بننے کے جنون میں کئی دفعہ سر پھڑوایا، فیل ہوا، مجھ سے جوتے کھائے، آخر میں کچھ اور نہ ہوا تو سیالکوٹ میں گیند بلے بنانے کی فیکٹری لگا لی، اب ان سب سے زیادہ کما رہا ہے۔ داجی آج فل موڈ میں تھے۔ ابرار صاحب کچھ دیر اور وہیں بیٹھے رہتے تو نقص امن کا اندیشہ ہو سکتا تھا، اس لیے انہوں نے تھکن کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت سمجھی۔ دیکھا کیسے بھگایا میں نے۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی داجی کی شرارتی آواز پر تابندہ نے خوشگوار حیرت سے انہیں دیکھا۔ خواہ مخواہ جنجوا ہاؤس کے بچوں کی جان ہلکان کیے رکھتا ہے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے ہر طرف ایمرجنسی لگ جاتی ہے۔ انہوں نے منہ بناتے ہوئے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی کا چینل تبدیل کیا اور اس کے ساتھ ان کے مزاج کی گنگا الٹی سائڈ کو بہنے لگی۔ ویسے ایک لحاظ سے تو سختی کر کے اچھا ہی کرتا ہے۔ ان کے فوراً ہی بیان بدلنے پر تابندہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، ورنہ میرے ان تینوں بیٹوں کی اولادیں تو ہمیں ہی منڈی میں بیچ آئیں، ایسے گدھے ہیں کہ سارا دن ڈرامے کرتے ہیں اور پڑھائی پر دھیان نہیں۔ تابندہ نے اب داجی کا دوسرا چینل حیرانی سے دیکھا، وہ بیان بدلنے میں سیاستدانوں کو بھی مات دے رہے تھے۔ میرا خیال ہے داجی میں چلتی ہوں، مجھے کچھ پڑھنا تھا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی، دماغ کی چولیں ہل سی گئی تھیں۔ ہاں ہاں بیٹا ضرور، ماشاءاللہ ذہین اور فرما بردار ہو، اللہ قسمت اچھی کرے۔ اس گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ انہیں اچانک ہی یاد آیا کہ 2 گھنٹے پہلے انہوں نے تابندہ کو کس مقصد کے لیے روکا تھا۔ وہ ان کے اتنی جلدی یاد آنے پر زبردستی مسکرا کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ اچھی بات ہے، اس گھر کی تینوں بچیاں بھی 1-2 دن میں سرگودا سے واپس آ جائیں گی، پھر تمہیں بوریت کا احساس نہیں ہوگا۔ ان کا اپنائیت بھرا انداز تابندہ کو اچھا لگا تھا۔ ہاں بھائی، اپنے بوڑھے دادا کے پاس چکر لگا جایا کرو، تمہارے دادا کا چھوٹا بھائی ہوں، اب اتنا بھی نالائق نہیں جتنا اس نے میرے بارے میں پروپیگنڈا کر رکھا ہوگا گھر میں۔ ان کی بات پر وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ مجھے اقبال کی اسرار خودی بہت پسند ہے، کسی دن وقت نکال کر آنا تو میں بیٹھ کر فارسی سکھاؤں گا۔ ان کی پیشکش پر تابندہ کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے سامنے سیڑھیاں اترتے احسن کو دیکھا، جس کے چہرے پر بڑی شریر سی مسکراہٹ تھی۔ جی جی ضرور سیکھیے گا، داجی کو بہت آتی ہے، کیونکہ BA میں ان کی اسی مضمون میں 3 دفعہ سپلی آئی تھی، اس لیے خوب پڑھ رکھا ہے انہوں نے۔ احسن کی بات پر داجی نے کڑی نگاہوں سے اپنے سب سے بڑے پوتے کو دیکھا، جبکہ تابندہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر فوراً ہی وہاں سے کھسک گئی۔ MBBS کے بعد ہاؤس جاب کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، اس کا اندازہ تابندہ کو ڈاکٹر بننے سے پہلے نہیں تھا۔ اسلام آباد کے کسی ہسپتال میں ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد بھی کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہ ملی تو اسے مجبوراً لاہور کا رخ کرنا پڑا۔ ہاسٹل میں رہنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ بڑے ابا نے اپنے چھوٹے بھائی کی دعوت پر حکم جاری کیا کہ ان کے چھوٹے بھائی
کرامت اللہ کے ہاں بوریا بستر سمیٹ کر جاؤ، اور ساتھ میں وارننگ بھی دی۔ وہ خود تو ایک نمبر کا نکما وکیل تھا، اوپر سے اس کے تینوں بیٹے بھی پڑھائی میں باپ پر ہی چلے گئے تھے۔ البتہ آگے ان کے اولادوں کا کچھ پتہ نہیں کہ نہلے پر دیلے ہیں یا کوئی ایک آدھ کام کا پیس نکل آیا ہے، اس لیے وہاں جا کر ان کے رنگ میں رنگنے کے بجائے پوری محنت اور توجہ سے ہاؤس جاب کرنا۔ بڑے ابا دادا کی اس بات پر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ لیں ابا جی، اتنا ہی آپ کو ڈر ہے تو پھر ہاسٹل میں رہنے دیں تابی کو، ضرور کسی کو تنگ کرنا ہے۔ ماما نے محتاط انداز سے اپنے سسر کو مشورہ دیا، جو انہوں نے فوراً ہی رد کر دیا۔ لو، ڈر کس بات کا ہے؟ انہوں نے بالکل چنگیزی خان سٹائل میں اپنی بہو کو دیکھا۔ وہ گدھا اور اس کی نکمی اولاد آخر کس دن کام آئے گی؟ خود ہر 6 ماہ بعد اپنا بکسا اٹھا کر ہمارے گھر آ جاتا ہے، اب کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں؟ ان کے درست لہجے پر ماما کے ساتھ ساتھ تابندہ کا بھی رنگ اڑا۔ ویسے بھی بڑے ابا کے غصے سے سبھی کی جان جاتی تھی۔ بڑے ابا اسے جنجوا ہاؤس کے 2 کنال کے گھر میں باندھ باندھ کے لوگوں کے چنگل میں چھوڑ کر جو داجی کے کمرے میں گھسے تو پھر رات کو ایئرپورٹ جانے کے لیے ہی باہر نکلے۔ جاتے جاتے 1000 روپے داجی کے ہاتھ میں تھمائے کہ اپنی آل اولاد میں بانٹ دینا۔ وہ تو تابندہ کو اگلے دن ہی پتہ چلا کہ سب کے حصے میں صرف 100 روپے ہی آیا تھا۔ تب سے داجی اپنے بڑے بھائی کو سرعام کھڑوس کہنے سے بالکل بھی نہیں کترا رہے تھے۔ دیکھو ذرا اس کھڑوس کا حال، بیٹے لاکھوں کما رہے ہیں لیکن کنجوس اتنا ہے کہ اپنا بخار تک کسی کو نہ دے۔ داجی نے چاولوں کی پلیٹ میں رائتے کی ندی بہاتے ہوئے ایک دفعہ پھر جل کر کہا، داجی دھیان کریں، کسی آئے گئے کا ہی خیال کر لیں۔ مہروز نے کھانے کی میز پر کونی مار کر ان کو تابندہ کی موجودگی کا اشارہ کیا تو وہ پھٹ پڑے۔ وہ اس لڑکی کا دادا بعد میں میرا بڑا بھائی پہلے ہے، میں اس کو کھڑوس کہوں یا ہٹلر، کسی کو کیا تکلیف ہے؟ زیادہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی کوشش نہ کرو۔ انہوں نے مہروز کو سب کے سامنے ہی جھاڑ پلائی تو اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ خود اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابھی تک عید پر سب کو 100 روپیہ عیدی 100 باتیں سنا کر دیتے ہیں، وہ بھول گئے؟ فراز نے کھانے کی میز پر تایا اور چچا کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر بے دھڑک انداز میں کہا تو تابندہ کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ اسے لگا کہ ابھی جنگ عظیم سوم شروع ہو جائے گی۔ میری مرضی، داجی نے چاولوں کی پلیٹ میں اب بھنڈیوں کا سالن ڈالتے ہوئے شان بے نیازی سے کہا، صدقے جاؤں آپ کی مرضی کے۔ مہروز نے بھی غصے سے اکٹھے 3 کباب اپنی پلیٹ میں ڈالے اور گھر کی خواتین کے حواس باختہ چہروں پر نظر ڈالی، جو تابندہ کے سامنے اس ڈرامے پر سخت خفت کا شکار لگ رہی تھیں۔ آپ تینوں کیوں انڈرٹیکر کی طرح مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی ہیں؟ مہروز سخت جھنجلایا، ہم سے نہیں تمیز میں رہنے کا ڈرامہ کیا جاتا۔ ویسے بھی داجی اپنی مہمان کے سامنے سارے خاندانی قابل اعتراض واقعات دہرا چکے ہیں۔ مہروز کی صاف گوئی پر تابندہ کے گلے میں پھندا سا لگ گیا۔ اندر سے اچھل اچھل کر باہر آنے والی ہنسی کو روکنے کی کوشش میں اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا، جبکہ احسن دلچسپی سے اس کا لال ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے تابندہ نے بھی آنکھ اٹھا کر دیکھا اور اسے ذوق و شوق سے دیکھتے ہوئے گڑبڑا سی گئی۔ اتنا تو اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان 6 لڑکوں میں سے ہر وقت نیلے رنگ کی شرٹ میں ملبوس لڑکے کی آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی جگنوؤں کی بارات اتر آتی تھی۔ جنجوا ہاؤس کے اوپر والے پورشن میں ابرار صاحب اور عزت صاحب اپنی آل اولادوں کے ساتھ، جبکہ نیچے والے پورشن میں احمد صاحب مقیم تھے۔ ناشتہ اور رات کا کھانا اوپر، البتہ لنچ نیچے والوں کی ذمہ داری تھا، اس لیے اوپر نیچے کی دوڑیں سارا دن لگی رہتی۔ جنجوا ہاؤس کے بالکل سامنے والے گھر میں کرامت اللہ صاحب کی بیوہ بیٹی اپنی 4 بیٹیوں اور ایک بیٹے کے ساتھ رہ رہی تھیں۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی کا نام عروج تھا۔ ان کے گھر کا اندرون خانہ ہیڈ کوارٹر کا نام دیا گیا کیونکہ دادو اپنی بڑی بیٹی کے ہمراہ رہتی تھیں اور درمیانی سڑک کے فاصلے کو خاطر میں لائے بغیر جنجوا ہاؤس کے مکینوں پر پورا چیک اینڈ بیلنس رکھتی تھیں، جس کی وجہ سے یہاں کے مکین ان سے بڑا چڑھتے تھے۔ کچھ دادوں کو اپنے بیٹوں کے مقابلے میں اکلوتی بیٹی سے زیادہ محبت تھی، اس لیے اکثر وہ اپنی بیٹی اور اس کی اولاد کی ناجائز طرفداری کر جاتی تھیں۔ وہ اپنی نائٹ کال بھگتا کر تھکی ہاری گھر آئی تو ٹی وی ہال میں شکیلہ چچی ڈھیروں پالک ٹرے میں ڈالے صاف کرنے میں مصروف تھیں۔ ان کے ساتھ مسز احمد پھلیوں کے طوفان کے ساتھ نبرد آزما تھیں۔ وہ ان کے ساتھ سلام دعا کرنے کی غرض سے بیٹھی ہی تھیں کہ دھڑام سے دروازہ کھول کر فراز اندر داخل ہوا۔ یہ کرامت صاحب کے دوسرے نمبر والے بیٹے کا اکلوتا بیٹا تھا اور اپنے تایا زاد احسن کا کلاس فیلو بھی۔ دونوں کی اکٹھے ہی انجینئرنگ میں سپلی آئی تھی۔ آج کل اسی مشترکہ غم کی وجہ سے دونوں اکثر ہی اکٹھے ہی نظر آ رہے تھے۔ امی اس گلابی سونڈی کو اپنی زبان میں سمجھا لیں، ورنہ میں ہیڈ کوارٹر جا کر کھری کھری سنا آؤں گا، پھر نہ کہیے گا کہ بتایا نہیں۔ فراز اس کی موجودگی کا خیال کیے بغیر شروع ہو گیا، اب کیا آفت آ گئی؟ کیوں نیلے پیلے ہو رہے ہو؟
زبیدہ بیگم نے بلیو جینز پر سفید ٹی شرٹ پہنے اپنے صاحبزادے کو دیکھا جس کا مزاج خاصا برہم تھا۔ یار میرا تو خیال ہے کہ اس گلابی سونڈی پر اب ایک آدھ سپرے کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ احسن بھی گاڑی کی چابی گھماتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ شرم کرو، تمہاری پھوپھی ذات بہن ہے اور سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ اس کی والدہ نے تنبیہی نظروں سے گھور کر اسے تابندہ کی موجودگی کا اشارہ کیا۔ کوئی بہن وہن نہیں ہے میری۔ فراز نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ہر روز اپنی سارے جہاں کی شوخی پینڈو اور بے سوادی سہیلیوں کو لے کر میرے ڈپارٹمنٹ پہنچ جاتی ہے، جن میں سے ایک بھی کام کی نہیں۔ دبلے پتلے سے فراز نے ہاتھ میں پکڑا کوشن کھینچ کر دوسرے صوفے پر پھینکا تو مسز ابرار یعنی شکیلہ بیگم نے تعصب بھری نظروں سے اپنے دیور کے بیٹے کو دیکھا اور کھانے کی ٹرے تابندہ کے سامنے رکھی۔ 1000 دفعہ سمجھایا ہے کہ کسی کے الٹے سیدھے نام نہیں رکھتے۔ زبیدہ بیگم نے ناراضی سے اپنے بیٹے کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا۔ تو اس کو کس نے کہا ہے کہ ہر روز گلابی سوٹ، گلابی جوتا، گلابی بیگ اور گلابی میک اپ تھوپ کر کیمپس پہنچ جائے؟ پچھلے ہفتے میں محترمہ کے نوٹس فوٹو کاپی کر کے پہنچانے گیا اور اس کی کلاس فیلو سے پوچھا تو ساتھ کھڑی دوسری لڑکی تمسخرانہ انداز سے بولی، یار گلابوں کا پوچھ رہا ہے، اندازہ کریں۔ فکر نہ کرو یار، ہیڈ کوارٹر میں دادوں کو بتا کر آیا ہوں اس کا کارنامہ۔ احسن نے تابندہ کے آگے رکھی سلاد کی پلیٹ سے کھیرا اٹھاتے ہوئے اطلاع دی۔ اس کی بات پر دونوں خواتین کا رنگ اڑا، جبکہ تابندہ اس کی بے تکلفی پر حیران رہ گئی۔ وہ اب مزے سے تابندہ کی پلیٹ میں رکھے سالن کے ساتھ روٹی لے کر شروع ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں عقل کب آئے گی ان لڑکوں کو، کیا کہہ کر آئے ہو اپنی دادی کو؟ شکیلہ بیگم نے اپنے بیٹے کو کڑی نظروں سے گھورا۔ بتا کر آیا ہوں دادوں کو ان کی نواسی صاحبہ کا کارنامہ۔ احسن نے فراز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ دادو صاحبہ فرما رہی تھیں، بچی مخول کر رہی ہوگی، تم لوگ دل پر لے گئے۔ احسن بھی ناک چڑھا کر دادی کی بلغمی آواز کی بالکل ٹھیک ٹھاک نقل اتار کر بولا، لیں بھابھی، یہ اب شکایتی پروگرام نشر کر آئے ہیں، اب ان کی پھپھو غبارے کی طرح منہ پھلا کر بیٹھ جائیں گی، شامت ہماری آئے گی۔ زبیدہ بیگم نے پریشانی سے اپنی جیٹھانی شکیلہ کا چہرہ دیکھا، جو اس اطلاع پر خود بھی تناؤ کا شکار ہو گئی تھی۔ چچی، آپ اس غبارے میں سوئی مار کر ساری ہوا نکال دیجیے گا۔ احسن نے جل کر مشورہ دیا تو تابندہ کے لیے اپنی ہنسی روکنا دشوار ہو گیا، جبکہ چچی کی پریشانی کا گراف ایک دم ہی بڑھ گیا تھا۔ احسن نے شرارتی نظروں سے تابندہ کو دیکھا۔ بھائی بھوک زیادہ لگی ہوئی تھی، اس لیے آپ کے ساتھ ہی شروع ہو گیا، مائنڈ مت کیجیے گا۔ تابندہ مسکرا دی۔ دیکھا بھابھی، پہلے ہی مسئلے کم نہیں ہیں، اوپر سے ان صاحبزادوں نے دماغ خراب کر رکھا ہے۔ زبیدہ بیگم نے شکایتی نظروں سے پھر انہیں دیکھا۔ لو ویسے اب دیورانی جٹھانی کی بنتی نہیں ہے، لیکن پھپھو اور دادوں کے خلاف فوراً میثاق جمہوریت کی میز پر چڑھ بیٹھتی ہیں۔ فراز کے منہ پھٹا انداز پر وہ دونوں تو کھسیا کر ہنسنے لگیں، جبکہ تابندہ کو اندازہ ہوا کہ اس گھر میں آزادی اظہار پر کوئی پابندی نہیں، جس کی وجہ سے ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹاک شو جاری رہتا تھا۔ اس قدر منحوس فطرت پائی ہے آپ کی نن کی بیٹی نے کہ بتا نہیں سکتا۔ فراز کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر ہوا کیا ہے، کچھ تو بتاؤ، شکیلہ بیگم نے دبے دبے لہجے میں پوچھا۔ ہونا کیا ہے، آج اپنا سہیلیوں کا جتھا لے کر میرے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر ہنس ہنس کر گا رہی تھی، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کو پینے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ لو بھلا اس کا کیا مطلب ہوا؟ زبیدہ بیگم نے ناک پر انگلی رکھ کر حیرت سے پوچھا۔ انہیں حقیقتاً سمجھ نہیں آئی۔ او میری بھولی ماں، آپ کے لیے ہی شاید کسی نے کہا ہے کہ تو کی جانیے بھولیے مجھے، انارکلی دیاں شانہ۔ فراز ماتھے پر ہاتھ مار کر جل کر بولا، زیادہ زبان نہ چلاؤ، یہ فلسفے ہماری سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے آسان زبان میں بتاؤ۔ انہوں نے تب کر اپنے بیٹے کا سرخ چہرہ دیکھا۔ ہاں تو میں کون سا الجبرا کا سوال حل کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ فراز کی بدلحاظی بھی عروج پر تھی۔ آپ لوگوں کے اسی بھول پن کا ناجائز فائدہ پھپھو اور دادو اٹھاتی ہیں۔ آپ تینوں دیورانیاں جٹھانیاں بس آپس میں ہی لڑنے میں شیر ہیں۔ احسن کو بھی غصہ آ گیا۔ تابندہ نے کسٹرڈ پیالی میں ڈالتے ہوئے ان سب کو دیکھا، جو اب اس کی موجودگی کو بالکل ہی فراموش کیے بیٹھے تھے۔ زیادہ فضول بولنے کی ضرورت نہیں، بتانا ہے تو بتا دو، ورنہ ہم لوگ کچن میں جا رہے ہیں۔ شکیلہ بیگم کی بیزاری پر فراز نے شکوہ کنار نظروں سے احسن کو دیکھا۔ آپ لوگوں کو اپنی اولاد کی عزت اور بے عزتی کا کوئی احساس نہیں۔ فراز بدگمان ہوا۔ لو اب ایک نیا تماشا۔ احسن کی والدہ شکیلہ بیگم نے تعجب سے ناک پر انگلی رکھی۔ وہ ہماری سارے جہاں کی بھولی ماؤں۔ کشن صوفے پر پھینکتے ہوئے فراز صدمے سے کرا اٹھا۔ وہ گلابی سونڈی ہم دونوں کے امتحانوں میں آنے والی سپلی کا مذاق اڑا رہی تھی، شاعری کی زبان میں۔ فراز نے وضاحت کی، وہ کیسے؟ دونوں خواتین نے سخت حیرانی سے انہیں دیکھا۔ محترمہ فرما رہی تھیں، پیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کو پینے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔
اب سمجھ آیا۔ فراز کی بات پر تابندہ بے ساختہ مسکرا دی۔ لو بھی مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا، ویسے اردو میں کبھی ڈھنگ کے نمبر نہیں لیے لیکن شعر سارے مطلب کے یاد کر رکھے ہیں۔ احسن کی والدہ شکیلہ بیگم کو بھی غصہ آ گیا، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ان کو تمہارے فیل ہونے کا بتایا کس نے؟ زبیدہ بیگم نے بات تو پتے کی تھی، لیکن اسے سنتے ہی فراز تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ امی 1000 دفعہ بتایا ہے کہ ایک ہی مضمون میں سپلی آئی ہے، آپ ایسے منہ پھاڑ کے فیل ہونے کا اعلان کرتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے جیسے سارے ہی مضامین میں اڑ گیا ہوں۔ وہ خفا ہوا۔ چلو ایک ہی صحیح، لیکن ان کو بتایا کس نے؟ ان کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ تمہارے داد جی نے ہی بیگم کے کان میں پھونک ماری ہوگی۔ کل دونوں کافی عرصے بعد ہنس ہنس کر اکٹھے جلیبیاں کھا رہے تھے۔ شکیلہ بیگم کو ابھی یاد آیا، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ احسن نے ان کی بات کو سختی سے جھٹلایا۔ داجی اپنے پکے یار ہیں، ہماری مخبری کر دی تو ان کو پتہ ہے راحت بیکری سے برفی اور گلاب جامن کون لا کر دے گا۔ احسن کے لہجے کا یقین تابندہ کو حیران کر گیا۔ شرم کرو، شوگر کے مریض کے ساتھ ایسی محبت دشمنی ہی ہوتی ہے۔ زبیدہ بیگم نے تعصب بھری نظروں سے اپنے بیٹے فراز کو دیکھا۔ اور سینما میں چوری چوری فلم کون دکھانے لے کر جائے گا؟ فراز احسن کے کان میں سرگوشی کر کے ہنسا۔ قریب بیٹھی تابندہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، جبکہ خیریت رہی کہ دونوں خواتین اپنی نن کے گناہ بخشوانے میں مصروف تھیں۔ پھر آخر اس عروج کی بچی کو ہمارے زوال کی کہانی کس نے سنائی؟ فراز کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ گھر کی تینوں بچیاں تو اپنی خالہ کے پاس سیالکوٹ گئی ہوئی ہیں، اور گھر میں سوائے ہمارے اور گھر کے ملازمہ کے ہے ہی کون؟ زبیدہ بیگم کو بڑی فطری سی پریشانی لاحق ہوئی، لیکن ان کی اسی پریشانی کے اندر چھپا جواب دونوں کو مل گیا۔ اوہ! فراز کے دماغ میں آخر کوئی چیز کلک کر ہی گئی۔ گھر کی ملازمہ! وہ تڑپ کر اٹھا اور دو ٹوک انداز میں اپنی والدہ اور تائی اماں کی طرف دیکھا۔ سارا معاملہ اسے سمجھ آ گیا تھا۔ آج اس شرمیلی اور شرلی بیگم کو میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا، جو ہر وقت دوسروں کے سروں پر پٹاخے پھوڑتی ہے۔ اس کی لگائی بجھائی والی عادت ہی اسے کسی دن میرے ہاتھوں مروائے گی۔ وہ خطرناک ارادوں کے ساتھ کچن کی طرف بڑھا، جہاں شرمیلی بلند آواز میں نورجہاں کا گانا "وے چھڑ میری ویڑی نہ مروڑ، وے کچ دیاں ونگاں نہ تروڑ" گاتے ہوئے برتن دھو رہی تھی۔ آج اس کی وینی بازو کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی کاٹ کر پانی میں بہا آنا، سارا سیاپا ہی ختم ہو جائے گا۔ ایسا نے بھی اسے مزید بھڑکایا۔ تابندہ نے خوفزدہ انداز سے کچن کی طرف دیکھا، جہاں سے فراز کے گرجنے برسنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ توبہ ہے، ایک تو میں ان لڑکوں سے سخت بیزار ہوں، کسی آئے گئے کا خیال کیے بغیر اپنی زبانیں چلاتے رہتے ہیں۔ زبیدہ بیگم سخت کوفت کا شکار ہوئیں، جبکہ ایک دفعہ پھر اس آئے گئے کے خطاب پر تابندہ نے جھنجھلاہٹ سے پہلو بدلا۔ دیکھ کر آؤں کہیں اس ماسی پھاپا کٹنی کی زیادہ ہی طبیعت سیٹ نہ کر دے اور وہ کام چھوڑ کر چلی گئی تو پھر ایک نیا پواڑا پڑ جائے گا۔ زبیدہ بیگم بڑبڑاتی ہوئی کچن کی طرف بڑھیں، جہاں فراز بالکل دبنگ کے سلمان خان کے اسٹائل میں شرلی کو دھمکیاں دینے میں مصروف تھا۔ سوری بیٹا، تم بھی کیا سوچتی ہوگی کہ اس گھر میں ہر روز ہی ایک نئی فلم چل رہی ہوتی ہے؟ شکیلہ بیگم نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتی سنجیدہ سی تابندہ کو مخاطب کر کے خفت زدہ لہجے میں کہا۔ انہیں یہ کم گو اور اپنے کام سے کام رکھنے والی سمجھدار سی لڑکی بہت اچھی لگتی تھی۔ اچھا ہے نا انہیں بغیر ٹکٹ کے لائیو فلم دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ احسن نے گہری نظروں سے اس سنجیدہ سی لڑکی کی گھنی پلکوں کو غور سے دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں آنٹی، میں تو ویسے بھی مصروف رہتی ہوں، پھر مجھے تو گھر میں رہنے کا موقع ہی کم ملتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کی بھرپور تسلی کروانے کی کوشش کی، جو کچن میں شرلی کے بلند آواز میں بولنے پر خوفزدہ ہو رہی تھیں۔ دیکھوں تو صحیح، یہ شرمیلی کیوں زبان چلا رہی ہے؟ وہ بھی پریشانی کے عالم میں کچن کی طرف گئیں۔ ہیڈ کوارٹر والوں کی شے پر چیخ رہی ہے، جن کے لیے مخبریاں کرتی ہے، اور پھر وہاں سے انعام میں سوہن حلوے کھاتی ہے۔ ایسے ہی نہیں اس کا کاروباری زندگی چل رہا۔ احسن نے منہ بناتے ہوئے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ٹی وی آن کیا۔ آپ اپنے پھوپھو کے گھر کو ہیڈ کوارٹر کیوں کہتے ہیں؟ تابندہ کی زبان پھسلی اور احسن تحیر کے عالم میں اٹھ بیٹھا۔ ہیڈ کوارٹر کی وضاحت تو میں بعد میں کروں گا، لیکن شکر ہے کہ آپ نے بھی گھر کے کسی فرد سے بات نہ کرنے کی قسم توڑی۔ اس نے دونوں ہاتھ منہ پر پھیر کر باقاعدہ شکر ادا کیا تو تابندہ ڈھیروں خفت کا شکار ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، ایک تو میں فطرتاً کم وہ ہوں، پھر گھر میں آج کل کوئی لڑکی بھی نہیں، اس لیے چپ رہتی ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے وضاحت کی۔ کیوں؟ ہم لڑکے بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ اس کے لہجے میں اتنی حیرت تھی کہ تابندہ حقیقتاً شرمندہ ہوئی۔ یقین مانیں ہم سب لڑکے نکمے، بڑبولے اور نالائق ضرور ہیں، لیکن ہم سب میں کوئی بھی ایسا ڈان نہیں کہ لڑکیاں ہم سے ڈرتی پھریں، اور ہم سے تو گھر کے ملازم نہیں ڈرتے۔ وہ اپنا مذاق خود اڑاتے ہوئے مزید بولا۔
وہ جو گیٹ پر خنجر مارکا مونچھوں والا پٹھان چوکیدار ہے نا، وہ بھی ہم پر روب جما کر سگریٹ پان منگواتا ہے اور نہ لا کر دینے پر ابا جی سے ٹویننگ بھی کروا دیتا ہے۔ وہ اس کی بات پر ابھی جی بھر کے حیران بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے مزید انکشاف کیا، اور یہ جو ہمارے گھر میں سارے جہاں کی جعلی معصومیت چہرے پر سجائے محترمہ شرمیلی صاحبہ آتی ہیں نا، انہوں نے خاصی شر انگیز طبیعت پائی ہے۔ تابندہ نے سخت حیرت سے اس کا پرجوش انداز دیکھا، جو آج ہی ساری معلومات اسے دینے پر تلا بیٹھا تھا۔ ہمارے گھر میں خواتین کی ساری عالمی جنگوں کے پیچھے اسی محترمہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی ہاتھ کو توڑنے فراز کچن میں گیا ہے۔ ابھی تو میں نے کسی کو بتایا نہیں۔ یہ مجھ سے اپنے سبزی فروش منگیتر کو برتھ ڈے گفٹ دینے کے لیے 1000 روپے ادھار لے کر گئی تھی۔ اس کے استارکول کے ڈرم جیسے منگیتر کی اگلی سالگرہ آنے والی ہے، پر وہ پیسے واپس نہیں ملے۔ احسن کی دکھی داستان پر تابندہ کھلکھلا کر ہنسی، تو احسن نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، آپ جو ہیڈ کوارٹر کا پوچھ رہی تھیں، تو ایسا ہے کہ اس گھر کے سبھی بڑے فیصلے پھپھو کے گھر میں ہوتے ہیں، کیونکہ دادوں کا قیام و طعام وہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اسے جی ایچ کیو یعنی جنرل ہیڈ کوارٹر کا نام دے رکھا ہے۔ اس کی دلچسپ وضاحت پر تابندہ کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ پوچھے فراز تمہیں زندگی خراب کر کے رکھ دی ہے۔ زبیدہ بیگم سخت غصے میں کچن سے نکلی، چلی گئی ہے شرمیلی نوکری چھوڑ کے، اب برتنوں کے پہاڑ سے کون نپٹے گا؟ شکیلہ بیگم نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی ٹرے میں پٹک کر احسن کو غصے سے دیکھا، جو صوفے پر نیم دراز تھا۔ خس کم جہاں پاک۔ احسن نے بلند آواز میں شکر ادا کیا۔ میں تو آج ہی زردے کی دیگ پکوا کر پوری کالونی میں بانٹتا ہوں۔ ہاتھوں میں رکھ کر بانٹ کر آنا، جھولیوں میں ڈال کر لے کر جانا۔ برتنوں کا طوفان تم لوگوں کی بیویاں آ کر دھوئیں گی۔ زبیدہ بیگم نے کھا جانے والی نظروں سے فراز کو دیکھا، جو اب بڑے آرام سے مولی کھاتا ہوا باہر آ رہا تھا۔ ایک مولی اس نے احسن کی طرف اچھالی، جو اس نے فوراً ہی کیچ کی۔ ہاں تو کر دینا شادیاں، آپ لوگوں کو تو اپنے بیٹوں کے چہرے کے پھول دیکھنے کا کوئی شوق ہی نہیں۔ قسم سے صرف اپنے ہی گھر میں نے ایسی غیر جذباتی مائیں دیکھی ہیں جنہیں اپنے پوتے پوتیاں کھلانے کا کوئی شوق نہیں۔ فراز نے احسن کے پاس ڈھیر ہوتے ہوئے بہت اطمینان سے مشورہ دیا، جو دونوں خواتین کو پتھر کی طرح لگا۔ ہمیں کوئی شوق نہیں، پہلے تم لوگوں کو پال رہے ہیں، پھر تمہاری زبان دراز بیویوں کو لا کر اپنے سروں پر بٹھا لیں۔ زبیدہ بیگم نے تپ کر پالک کاٹنی شروع کر دی۔ واہ امی، زبان درازی کیسے کریں گی؟ ہم مر گئے ہیں کیا؟ کھینچ کے رکھیں گے انہیں؟ آپ ایک دفعہ ہمیں آزما کر تو دیکھیں۔ احسن نے آنکھ کا کونا شرارت سے دباتے ہوئے فراز کی طرف دیکھا، جو بڑے ذوق و شوق سے مولی کے چھلکے اتار رہا تھا۔ سبحان اللہ، انہوں نے تنزیہ نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ بیٹا، اس شکل اور کرتوتوں کے ساتھ کون اپنی بیٹی دے گا؟ شکیلہ بیگم نے آبرو چڑھا کر دیکھا۔ آپ ایک دفعہ ہاں تو کریں، کیا پتا کسی خوبصورت لڑکی کی کوئی آپ جیسی ظالم سوتیلی ماں ہو، وہ اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھ کر سر پر سے اتارنا چاہتی ہو۔ احسن نے مولی کو نمک لگاتے ہوئے دونوں خواتین کے جذبات پر نمک پاشی کرتے ہوئے شرارت سے تابندہ کو دیکھا۔ دفع کریں بھابھی، آپ بھی کن پاگلوں کے منہ لگ رہی ہیں؟ زبیدہ بیگم نے کھا جانے والی نظروں سے دونوں کو گھورا۔ سارا ان کے داجی کی ڈھیل کا نتیجہ ہے کہ ان کو ماؤں سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں رہی۔ بات یوں کرتے ہیں جیسے ہم ان کی مائیں نہیں سہیلیاں ہوں۔ شکیلہ بیگم کا پارا بھی ایک دم ہی ہائی ہوا۔ اچھا ہے نا، آپ کی بہویں آ کر بابرہ شریف کی طرح اچھل اچھل کر گایا کریں گی کہ میری ساس ہے میری سہیلی، ساری سکھیوں سے البیلی۔ احسن اب میز کو طبلہ سمجھ کر گا رہا تھا۔ دونوں خواتین تابندہ کا لحاظ کر کے بمشکل ضبط کے کڑے مراحل سے گزریں۔ کچن میں پڑے گندے برتن ان کے حواسوں پر سوار تھے۔ ارے ٹینشن نہ لیں، شام تک وہ شرمیلی اور شرلی صاحبہ واپس آ جائیں گی۔ فراز کو ان کی اصل ٹینشن کا بخوبی اندازہ تھا۔ اس بیٹو کو پتا ہے کہ آج گھر میں حلیم پکے گا، اور پھر لڑکیاں بھی شام کو واپس آ رہی ہیں، جن سے اس نے سرخی پاؤڈر اور رنگ برنگے پراندے منگوائے ہیں۔ احسن کی بات پر ان دونوں خواتین کا غصہ کچھ کم ہوا۔ ویسے بھی وہ کون سا پہلی دفعہ واک آؤٹ کر کے گئی ہے، سیاسی لوٹوں کی طرح ادھر ادھر لڑکتی رہتی ہے، یہاں سے ہیڈ کوارٹر اور وہاں سے یہاں۔ احسن کی تسلی پر دونوں خواتین اب اچھی خاصی مطمئن ہو گئی تھیں۔ آنٹی، آپ لوگوں میں سے چائے کون کون پیے گا؟ میں کچن میں اپنے لیے بنانے جا رہی ہوں۔ تابندہ کی بات پر وہ چاروں چونکے، اور اس کی موجودگی کا خیال آیا۔ اف، ایک تو آپ خود دھان پانسی ہیں اور اوپر سے بولتی انتہائی کم ہیں، قسم سے دھیان ہی نہیں رہتا کہ آپ بھی یہاں موجود ہیں۔ فراز نے مولی کا آخری ٹکڑا بھی منہ میں ڈالتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ تم لوگوں کی مشین کی طرح چلتی زبانیں رکیں گی تو کسی اور کو بولنے کا موقع ملے گا۔ زبیدہ بیگم نے طنزیہ انداز سے دونوں کو ڈھیٹوں کی طرح ہنستے دیکھا۔ فراز اور احسن کا ڈپارٹمنٹ ایک ہی تھا، اس لیے خوب بنتی تھی۔
یہ دنیا کا پہلا گھر ہوگا جہاں کی لڑکیاں کم گو اور اپنے کام سے کام رکھنے والی اور لڑکے سارے کے سارے چلتے پرزے اور چھرے۔ شکیلہ بیگم نے اپنا دکھتا ہوا سر دبایا جبکہ وہ ان کی باتوں پر کوئی تبصرہ کیے بغیر کچن میں چلی گئی۔ چائے کا پانی رکھتے رکھتے اس نے شرمیلی کے چھوڑے ہوئے برتن جلدی جلدی دھو کر شیلف صاف کی اور چائے کے 5 کپ لے کر باہر آئی تو دونوں خواتین نے سکون کی سانس لی جبکہ وہ دونوں وہاں سے غائب تھے۔ ہاں بھائی تابندہ، دل لگ گیا تمہارا ہمارے گھر میں؟ ماروخ نے دوستانہ مسکراہٹ سے پوچھا۔ وہ ابھی ابھی ڈھیر سارے فرینچ فرائز اور بھاپ اڑاتے چائے کے کپ لے کر لان میں پہنچی جہاں ان تینوں لڑکیوں نے ڈیرے لگا رکھے تھے۔ ان کی آمد کی خبر کے ساتھ ہی شرمیلی بیگم سارے اختلافات بھلائے سرخ پراندہ پہنے انجمن سٹائل میں آن پہنچی۔ اس کی آمد سے گھر میں موجود تینوں بہوؤں نے سکون کی سانس لی۔ ہاں اب تو کافی دل لگ گیا ہے۔ شروع میں کچھ بوریت ہوئی تھی کیونکہ گھر میں کوئی بھی لڑکی نہیں تھی۔ تابندہ نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ ہاں یار، میری کزن کی شادی تھی، میں اور دعا تو جا رہے تھے۔ ہم نے سوچا کہ انم پیچھے سے اکیلی بور ہوگی تو اسے بھی ساتھ لے جائیں گے۔ ماروخ خاصی زندہ دل اور ہنسمکھ سی لڑکی تھی۔ رشتہ داری ہونے کے باوجود یہ ان لوگوں کی پہلی دفعہ ملاقات تھی، لیکن ان کے دوستانہ مزاج کی وجہ سے تابندہ کو بالکل بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔ ویسے تو جنجوا ہاؤس کی خواتین نے بھی اس کا کافی خیال رکھا تھا، لیکن اپنی تینوں کزنز کے ساتھ مل کر اسے واقعی خوشی ہوئی۔ ہم لوگوں کو بھی جب تمہاری آمد کا پتہ چلا تو بڑی بے چینی ہوئی۔ امی بہت تعریف کر رہی تھیں۔ ماروخ کی بات پر وہ خوشگوار حیرت کا شکار ہوئی۔ اچھا، اس نے بے یقینی سے کہا۔ حالانکہ میری تو گھر میں بہت کم کسی سے بات ہوتی تھی۔ میڈیکل لائف بندے کی ساری سوشل لائف ختم کر دیتی ہے، تابندہ نے سادگی سے کہا۔ تابندہ آپی، میری امی تو سخت اپسیٹ تھیں کہ ان لڑکوں نے ہمیشہ کی طرح گھر میں ادھم مچا رکھا تھا اور ان کو آپ کے سامنے کافی شرمندگی ہوتی رہی۔ انم اپنی چائے کا بڑا سا مگ لے کر ان کے پاس ہی آ گئی۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ انم شرجیل اور فیضان کی اکلوتی بہن تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے تو بہت انجوائے کیا، تابندہ نے صاف گوئی سے کہتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ اصل میں میرے تینوں بھائی حد درجہ سنجیدہ اور کم گو ہیں، اوپر سے ہمارے دادا جان کا مزاج خاصا سخت ہے، ان کی موجودگی میں ویسے ہی کرفیو لگا رہتا ہے، اس لیے میرے لیے تو یہ ماحول بہت مزے کا اور حیران کن تھا۔ تابندہ نے فرینچ فرائز کھاتے ہوئے ان تینوں کے مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھا۔ ایکچولی یار، ابرار تایا کے صرف 3 بیٹے ہی ہیں اور ہمارا ایک ہی بھائی فراز اور عزیز چچا کے 2 بیٹے، اس طرح اس گھر میں لڑکوں کی تعداد ڈبل ہے ہم سے، ماروخ نے وضاحت دی۔ پھر ان سب کے آپس میں حد درجہ دوستی اور پیار ہے، باہر سے آنے والوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کس کا بھائی ہے۔ ماروخ کی بات پر اسے فوراً ہی یقین آ گیا۔ یہ سارے لڑکے داجی کے انتہائی چہیتے ہیں، خواتین کے قابو ہی نہیں آتے۔ دعا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ ماروخ کی چھوٹی بہن تھی جبکہ ان کا اکلوتا بھائی فراز تھا۔ لیکن ماروخ آپی، سچ بات تو یہ ہے کہ اس گھر کی ساری رونق انہی کے دم سے ہے۔ یاد نہیں ایک دفعہ احسن بھائی، فراز بھائی اور شرجیل لوگ کسی ٹرپ پر 1 ہفتے کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف نکل گئے تھے اور گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ انم جو سب سے چھوٹے چچا کی بیٹی تھی، اس نے بھی شرارتی انداز میں یاد دلایا۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی اصل رونق اس گھر کے داجی ہیں۔ وہ بہت زندہ دل، ہنس مکھ اور دوستانہ مزاج کے حامل ہیں۔ بظاہر بڑے روکھے سے اور سخت مزاج لگتے ہیں، لیکن بالکل اخروٹ کی طرح، باہر سے سخت اور اندر سے نرم۔ ماروخ کا لہجہ محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ تابندہ کو سخت حیرت ہوئی۔ اس کے گھر میں بڑے ابا کے بجا روک ٹوک اور پڑھائی کے معاملے میں حد سے زیادہ سختی نے عجیب سا ماحول بنا دیا تھا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے گاؤں جاتے تو تابندہ کی امی کھل کر سانس لیتی۔ اس قسم کے ماحول میں رہتے ہوئے تابندہ کے بھائیوں کے مزاج میں عجیب سی سنجیدگی اور روکھا پن سا آ گیا تھا۔ تابندہ نے انہیں کبھی آپس میں ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لحاظ سے اسے جنجوا ہاؤس میں کھل کر سانس لینے کا موقع ملا تھا۔ واہ جی واہ، یہاں چوری چوری دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں اور ہمیں کوئی لفٹ نہیں۔ ایک دراز قد سی خوبصورت لڑکی کیاری پھلانگ کر لان میں اچانک آئی۔ وہ سب چونک گئے۔ بہت بے مروت ہو عروج تم، کچھ گھر میں آئی مہمان کا خیال کر کے ہی چکر لگا جاتی۔ یہ سامنے تو گھر تھا، ماروخ نے اسے دیکھتے ہی شکوہ کیا۔ کیوں، مہمان صاحبہ کے پیروں میں کون سا مہندی لگی ہوئی تھی، یہ خود چکر لگا لیتی، ہمارے ساتھ بھی اتنی ہی رشتہ داری بنتی ہے۔ عروج خاصی منہ پھٹ تھی۔ آتشی گلابی لان کے سوٹ میں اس کی سنہری رنگت دمک رہی تھی۔ اس نے آتے ہی فرینچ فرائز کی پلیٹ اٹھائی اور بے تکلفی سے کیچپ ڈال کر کھانے لگی۔ اس بیچاری کو کیا پتا سامنے والے محاذ پر آپ رہتی ہیں، ورنہ سب سے پہلے اسی مورچے میں سلامی دینے آتی۔
دعا نے طنزیہ انداز میں اسے دیکھا تو معروف نے ماحول کو بگڑتے دیکھ کر دانستہ خوشگوار انداز میں کہا، تابندہ یہ ہماری پھوپھی ذات کزن عروج ہے، سامنے سرخ اینٹوں والا بڑا سا گھر انہی کا ہے۔ ارے رہنے دو میرا تعارف، وہ مجھے اچھی طرح جانتی ہوں گی، ایک ہفتے سے اس گھر میں مقیم ہیں، صبح شام اس گھر میں میرے گناہ بخشوائے جاتے ہیں، انہوں نے غیبانہ بہت کچھ سن لیا ہوگا۔ اس کے اس تازیہ انداز گفتگو پر تابندہ نے چونک کر اسے دیکھا، جس کا اندازہ 100% درست تھا۔ خیر ایسا بھی اس گھر میں کسی کے پاس فالتو وقت نہیں جو تمہاری شان میں صبح شام قصیدے پڑھتا رہے۔ دعا کا انداز بہت کچھ جتاتا ہوا تھا، اس کے چہرے پر پھیلی ناگواری دور ہی سے نظر آ رہی تھی۔ کسی اور کے پاس وقت ہو نہ ہو، فراز اور احسن کے پاس تو ضرور ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں بھرپور یقین اور چہرے پر کمال بے نیازی تھی۔ ظاہر ہے جب تم آتے جاتے کبھی گھر میں تو کبھی یونیورسٹی میں ان سے پنگے لوگی تو وہ تمہاری شان میں 24 توپوں کی سلامی دینے سے تو رہے۔ دعا کا چہرہ ضبط کی کوشش میں سرخ ہوا، اس کے تعلقات اپنی اس کزن کے ساتھ سخت کشیدہ تھے۔ اس کا اندازہ تابندہ کو فوراً ہی ہو گیا تھا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کی، یہ فراز کو ہی کوئی نہ کوئی کیڑا کاٹتا ہے جو وہ ہر تیسرے دن میرے ڈپارٹمنٹ پہنچ جاتا ہے۔ عروج کی زبان میں گویا کانٹے اگے ہوئے تھے اور وہ تابندہ کا لحاظ کیے بغیر اس بے معنی بحث میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کے کیڑے کا تو مجھے پتا ہے کہ وہ کون سا ہے اور کیوں کاٹتا ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں کون سا ابال اٹھتا ہے جو مہروز کے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر ہی ختم ہوتا ہے۔ دعا کے بہت کچھ جتاتے انداز پر عروج کا چہرہ سرخ ہوا۔ اوفو کیا ہو گیا ہے دعا تم لوگوں کو، جہاں بیٹھتی ہو وہیں چونچے لڑانا شروع کر دیتی ہو، کچھ تو آئے گئے کا لحاظ کر لیا کرو۔ مارو کے تنبیہی انداز پر تابندہ نے بڑے کوفت بھرے انداز میں پہلو بدلا۔ یہ آئے گئے کا لفظ تو اس کے لیے چڑ ہی بنتا جا رہا تھا، جبکہ عروج نے گود میں رکھی فرینچ فرائز کی پلیٹ سامنے رکھی میز پر پٹکی تھی۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ مارو آپی کل ہمارے گھر میں میلاد ہے، امی اور دادوں نے آپ سب کا بلاوا بھیجا ہے، میں یہی کہنے آئی تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے پھر مور پنکھ کی باڑ کسی چھلاوے کی طرح پھلانگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گیٹ عبور کر گئی۔ تھینکس گاڈ، عروج آپی نے کچھ تو فرینچ فرائز چھوڑ دیے، میرا تو دل بیٹھا جا رہا تھا ان کو کھاتے دیکھ کر۔ انم کی بات پر تابندہ اور ماروخ دونوں کو ہی نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی، جبکہ دعا کا مزاج ہنوز برہم تھا۔ تمہیں ضرورت کیا تھی اس کے منہ لگنے کی، خواہ مخواہ؟ ماروخ نے محتاط انداز میں اپنی چھوٹی بہن کا خفا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں اس کے منہ لگتی ہوں؟ اس نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا کپ ٹرے میں رکھا اور کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ محترمہ جان بوجھ کر ایسے بےہودہ ڈرامے کرتی ہیں، فضول میں مہروز کے پیچھے ہاتھ منہ دھو کے پڑ گئی ہے۔ دعا کے منہ پھٹ انداز پر ماروخ نے گڑبڑا کر تابندہ کو دیکھا جو اپنے سیل فون پر کوئی ٹیکسٹ لکھنے میں مگن تھی۔ ہمیں اس سے کیا، وہ جو کچھ بھی کرے، اس کے لیے شکیلہ تائی کافی ہیں۔ ماروخ نے اپنی طرف سے بات کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں کیوں کچھ نہیں ہے؟ دعا نے کڑے تیوروں سے اپنی بڑی بہن کو دیکھا جو تابندہ کی وجہ سے سخت ٹینس تھی۔ آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہو یا نہ ہو، مجھے تو ہے، دعا نے جل کر کہا۔ پہلے پھپھو نے دادوں سے کہہ کر انم کی رضوان کے ساتھ بچپن سے طے شدہ بات ختم کروائی اور اپنی بیٹی سارے زمانے کی فیشنی زباریہ کا زبردستی رشتہ کروایا۔ اب مہروز پر ان کی نظر ہے۔ دعا کے لہجے میں سارے جہاں کی تلخی تھی۔ تابندہ نے اس انکشاف پر سر اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھی معصوم سی انم کا تاریک اور دھواں دھواں چہرہ غور سے دیکھا۔ اسے بھی حقیقتاً افسوس ہوا تھا۔ حد ہوتی ہے ظلم کی، حد ہوتی ہے ڈٹائی کی۔ فراز کے خود ساختہ مظلومیت سے لبریز آواز نے تابندہ کے قدم روک لیے۔ حد ہوتی ہے بے انصافی کی اور حد ہوتی ہے بے شرمی کی۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے داجی کہ آپ نے یہ ساری حدیں دن دہاڑے توڑ دی ہیں۔ احسن کی مصنوعی صدمے میں ڈوبی آواز پر تابندہ نے سامنے ٹی وی ہال میں جھانک کر دیکھا تو اسے اندر داخل ہوتے ہی جھٹکا سا لگا۔ کھانے کی میز پر آلتی پالتی مارے فراز، احسن اور مہروز بڑی فرصت سے بیٹھے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر دعا اور ماروخ بیزار شکلوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل کی کرسیوں پر براجمان تھیں۔ ٹی وی ہال کے بڑے صوفے پر داجی کسی ویلن کی طرح اور ان کے عین قدموں میں شرجیل اور فیضان مرے مرے انداز سے ان کی ٹانگیں دبا رہے تھے، جبکہ ان کے سامنے والے صوفے پر جنجوا ہاؤس کی خواتین تعصب بھرے انداز میں اپنے سسر کو دیکھ رہی تھیں۔ نہ میں نے کسی سیاستدان کی طرح اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے جو تم لوگ حکومت وقت کی طرح یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف دیکھ رہے ہو۔ داجی نے بھی ایک ادائے دلبرانہ سے ساری عوام کو دیکھا اور جیب سے تسبیح نکال لی۔ یا اللہ رحم کر، ایسی قاتل ادائیں دنیا میں کسی کے داجی کی ہوں گی بھلا؟ انہیں تسبیح کرتے دیکھ کر فراز تڑپ کر بولا۔ تابندہ بھی خاموشی سے سنگل صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔
کسی نے بھی اس کی موجودگی کا نوٹس نہیں لیا۔ ہاں، احسن نے ضرور اسے مسکرا کر دیکھا تھا، اسی لمحے داجی نے بھی احسن کی مسکراہٹ کو بطور خاص نوٹ کیا اور اپنی جگہ پر بے چین ہوئے، لیکن اس وقت حالات ان کے لیے بالکل بھی سازگار نہیں تھے۔ میں پوچھتی ہوں ابا جی، آپ کو بھلا سینما ہاؤس جانے کی ضرورت کیا تھی؟ شکیلہ بیگم نے قدرے محتاط انداز میں اپنے سسر کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے کسی پہنچے ہوئے درویش کی طرح بیٹھے تسبیح کر رہے تھے۔ میری ضرورت کو چھوڑو، ذرا اپنی نالائق اولاد سے پوچھو یہ وہاں کون سا چلہ کاٹنے گئے تھے۔ داجی نے آنکھیں کھول کر بڑے جلالی انداز میں ساری عوام کو دیکھا، لیکن اس وقت ان کے جلال پر سبھی کو ملال نے گھیر لیا۔ واہ جی واہ، میں کروں تو سالہ کریکٹر ڈھیلا ہے۔ احسن مارے صدمے کے چھلانگ لگا کر میز سے اتر آیا۔ تم دونوں کی تو تمہارے باپ سے ایسی چھترول کرواؤں گا کہ لگ پتہ جائے گا۔ داجی نے سرعام دھمکی دی اور تیزی سے تسبیح کے دانے گرانے لگے۔ بس داجی، یہ امریکہ کی طرح دھمکیاں نہ دیں، ہم نے ہاتھ میں پکڑا کشکول اب پھینک دیا ہے۔ فراز نے خاصی لمبی بڑک ماری۔ جب انجن ہی خراب ہے تو ڈبے کیسے ٹھیک چلیں گے؟ وہ طنزیہ انداز میں فراز اور احسن کو دیکھ کر بولے، کیونکہ وہ دونوں سب کزنز میں بڑے تھے۔ آپ انجن کی فکر نہ کریں، ہمارے حالات تو پاکستان ریلوے کی طرح مخدوش ہو ہی چکے، آپ کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں؟ فراز کون سا کسی سے کم تھا؟ یہ فیل ہونے کے بعد تمہاری زبان زیادہ نہیں چلنے لگی؟ داجی مشتعل ہوئے۔ بہو ذرا ان خبیثوں سے پوچھو، یہ مجھے تو کہہ کر گئے تھے کہ ہم اکیڈمی جا رہے ہیں کسی پروفیسر صاحب سے ملنے۔ داجی نے سخت رنجیدہ انداز میں بیٹھی شکیلہ بیگم کو اپنا ہمنوا بنانے کی ناکام کوشش کی۔ ہاں تو آپ بھی گھر میں بیان جاری کر کے گئے تھے کہ کسی دوست کے۔ ایسا نے بات ادھوری چھوڑی۔ تابندہ کو ابھی تک سارا معاملہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ دور فٹے منہ تم لوگوں کا۔ دادو اپنی لاٹھی گھسیٹتی ابھی کمرے میں خاصے فلمی انداز سے داخل ہوئیں تو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ستیہ ناس ہو تمہارے دادے کی انی شوقینی کا۔ دادو نے اندر آتے ہی زوردار لاٹھی فراز کی کمر پر رسید کی جو سامنے ہی کھڑا تھا۔ لو، میرا کیا قصور ہے؟ فراز غصے سے اچھلا۔ اپنے میاں پر بس نہیں چلا تو مجھ پر قاتلانہ حملہ کر دیا، اور یہ بھی نہ سوچا کہ میں 2 جوان جہان بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ کل کو مجھے کچھ ہو جائے تو میری بہنوں کی ڈولی کو کندھا کون دے گا؟ فراز نے اپنی کمر سے لاتے ہوئے بڑا جذباتی ڈیزی کٹر حملہ کیا۔ ایک کی ڈولی کو تو میں کندھا دے دوں گا۔ مہروز نے شرارتی نظروں سے اپنی چچا زاد کزن دعا کو دیکھا جو اس جملے سے بلش ہوئی تھی، جبکہ سب دادو کی طرف متوجہ تھے۔ جبکہ دادو کو دیکھ کر داجی کے تسبیح چلاتے ہاتھوں میں تیزی آ گئی اور ان کے قدموں میں بیٹھے شرجیل اور فیضان فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں پتہ تھا کہ دادو کو منہ سے باتیں کرنے کا کم اور اپنی لاٹھی چلانے کا زیادہ شوق تھا۔ وے جا زیادہ بڑھ کے نہ مار، وڈا آیا ڈولی کو کندھے دینے والا، خود بانس کی طرح ادھر ادھر ڈولتا پھرتا ہے اور باتیں دیکھو 10 من کی کر رہا ہے۔ دادی نے خالصتاً لاہوری سٹائل میں فراز کو کھری کھری سنائی تو تابندہ نے دلچسپی سے سفید بالوں اور پوپلے سے منہ والی دادی کو دیکھا جن کے ساتھ اس کا پہلی دفعہ سامنا ہوا تھا۔ تابندہ کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو دیکھ کر احسن نے وکٹری کا نشان اسے دکھایا تو وہ فوراً خفت زدہ انداز سے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ وہ تو شکر تھا کہ سب دادوں کے اس ہنگامی چھاپے پر بھکلائے ہوئے تھے۔ نہ کرامت اللہ، یہ مسٹنڈوں والی حرکتیں کب چھوڑے گا؟ قبر میں تیرے پاؤں ہیں اور حرکتیں تیری کالج میں پڑھنے والوں والی ہیں۔ کیوں اس عمرے اپنے اور میرے چٹے چاٹے میں کھیر ڈلواتا ہے؟ دادوں کی توپوں کا رخ ان کی طرف مڑتا دیکھ کر سب نے سکون کی سانس لی، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ لو، میں نے کیا کیا ہے؟ داجی صاف مکرے۔ میں تو ان خبیثوں کا پیچھا کرتے ہوئے سینما گیا تھا۔ ان کی بات پر احسن اور فراز نے سخت صدمے سے انہیں دیکھا۔ ہاں دادی، ان کو پیچھا کرنے کی اتنی چاہت تھا کہ یہ ہم سے پہلے ہی سینما ہاؤس میں پہنچ کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ احسن نے طنزیہ انداز میں داجی کی طرف دیکھا جو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے بھکلا گئے۔ دیکھ کرامت اللہ، مجھے تیرا نہ پتہ ہو تو چلو میں تیری گھسی پٹی کہانی پر اعتبار کر لوں۔ تیری فلم بینی کی عادت جب فراز کے باپ میں آئی تھی تو تب تجھے مرچیں لگتی تھیں۔ کچھ حیا کو ہاتھ مار اور ان جوان ہوتے بچوں کا کچھ سوچ، ان کا کوئی سیاپا کرنا ہے کہ نہیں؟ داجی نے ہاتھ میں پکڑی لاٹھی فضا میں لہرائی۔ واہ دادو نے اتنی خوبصورت بات کتنی بدصورتی سے کی ہے یار، قسم سے دل ہی توڑ دیا۔ فراز صدمے سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ چل وڈے سیاپے، تو بھی بیٹھ جا۔ فراز نے احسن کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ تو لفظوں پر نہ جا، یہ سوچ کہ ہم خواہ مخواہ دادوں سے بدگمان ہوتے رہے، لیکن اس گھر میں واحد خاتون ہے جن کو ہمارا خیال ہے، ورنہ ہماری ماؤں نے تو بے حسی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ احسن نے بلند آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے اپنے جگری یار کو تسلی دی۔ یار دادو، آخر اپنا یہ حسین جوڑا پہن کر ہیڈ کوارٹر سے نکلی کس ارادے سے ہیں؟ مہروز بھی ان کے قریب آن بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر تجسس ٹھاٹھے مار رہا تھا، جبکہ تینوں خواتین بیزاری سے پہلو بدل رہی تھیں۔
ان کو معلوم تھا کہ جب بھی وہ اپنا چکن بریزے کا یہ سوٹ پہن کر نکلتی تھیں تو کوئی نہ کوئی دھماکہ ضرور کرتی تھیں۔ آپ نے کچھ سوچا بیگم صاحبہ ان سیاپوں کا؟ داجی نے بڑی مہارت سے بات کا رخ بدلتے ہوئے اپنے پوتوں کو طنزیہ انداز سے دیکھا۔ حق ہا، میں بڈھی جان کہاں کہاں متھا دوں؟ دادوں نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ میں تو کہتی ہوں کہ رضوان کے ساتھ مہروز کو بھی ایک ہی قسط میں نپیٹ دو۔ دادوں کی بات پر کمرے میں ایک چھوٹا سا زلزلہ آ ہی گیا۔ بیگم صاحبہ پہلے اپنی گنتی ٹھیک کر لیں، آپ کا حساب کتاب خاصا خراب ہے۔ داجی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ یہ اوپر والے گستاخ شہزادے آپ کو نظر نہیں آئے جو درمیان والی پوت پر حملہ کر دیا ہے؟ داجی نے کینہ توز نگاہوں سے احسن اور فراز کی طرف اشارہ کیا، جو خود بھی اس ناانصافی پر سخت صدمے کا شکار تھے، جبکہ مہروز کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ دادو بس ایسے ہی اپنے فیصلے سنا کر ماشاء اللہ نافذ کر دیتی تھیں۔ مہروز اور دعا دونوں خوفزدہ نگاہوں سے دادو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یار یہ دادی کو گنتی دوبارہ یاد کرواؤ، ہمیشہ الٹی گنتی ہی سٹارٹ کرتی ہیں۔ مہروز اور رضوان کے بڑے بھائی نے کون سا دادو کی بھینس چوری کر رکھی ہے؟ احسن رنجیدگی کے عالم میں اول بکے جا رہا تھا۔ ان بچوں کے رشتے تو گھر میں ہی موجود ہیں۔ کرامت اللہ کچھ ہوش کے ناخن لو۔ دادو آہستہ آہستہ اپنے جرنیلی موڈ میں آ رہی تھیں۔ زبیدہ بیگم اور سارزہ بیگم نے ایک بامعنی سا اشارہ کر کے اپنی جیٹھانی شکیلہ بیگم کو اکسایا، جو سخت بیزاری سے پہلو بدل رہی تھیں۔ ویسے بھی مہروز اور رضوان دونوں ان کے بیٹے تھے۔ اماں برا نہ منائیے گا، میرا رضوان اور مہروز کی شادی کا بھی کوئی ارادہ نہیں۔ ایک تو رضوان کے MBA کا تیسرا اور مہروز کا آخری سمسٹر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جب ان دونوں سے بڑے احسن کی ابھی کہیں بات چیت نہیں طے ہوئی تو میں کیوں دونوں چھوٹوں کی پہلے کر دوں؟ شکیلہ بیگم کے دو ٹوک انداز پر دادوں نے سخت برہمی سے اپنی سب سے بڑی بہو کا چہرہ دیکھا، جو اس وقت پھولن دیوی کی طرح آہنی دیوار بن کر سامنے آن کھڑی ہوئی تھیں۔ واہ میری ماں واہ، تم جیو ہزاروں سال۔ ایسا نے ایک ہلکا سا نعرہ بلند کرتے ہوئے محبت پاش نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ چھوٹوں کی شادی پہلے نہیں ہو سکتی؟ دادوں کا لہجہ غضبناک ہوا۔ اسی کتاب میں لکھا ہے جہاں یہ تحریر ہے اپنی سب سے بڑی اولاد کی شادی سب سے آخر میں کرنی چاہیے۔ شکیلہ بیگم کی بات پر دادو بھڑک اٹھیں۔ جب ابرار کو اعتراض نہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ شادی ابرار کی نہیں میرے بیٹوں کی ہے۔ شکیلہ بیگم کھول کر میدان میں اتریں۔ ویسے بھی وہ 3 جوان بیٹوں کی ماں تھیں، کیوں دب کر رہتیں؟ کیوں تم بیٹے جہیز میں لے کر آئی تھی کیا؟ دادوں نے لاٹھی کارپیٹ پر مار کر غصے سے حاضرین کی طرف داد طلب نگاہوں سے دیکھا۔ میں جہیز میں نہیں لائی تو ابرار بھی بیٹے بری میں نہیں لے کر آئے تھے۔ شکیلہ بیگم کا وار خاصا جاندار تھا۔ داجی نے توصیفی نگاہوں سے اپنی جیدار بہو کو دیکھا، جو ان کی بیگم کا ٹھیک توڑ ثابت ہوئی تھی۔ دعا کا چہرہ فک ہوا تو وہ غیر ارادی طور پر تابندہ کے پاس آن بیٹھی۔ سارے ہی کمرے کا ماحول ایک دم سرد ہو گیا۔ بہو مجھے تم سے بات نہیں کرنی، میں اب ڈائریکٹ ابرار سے ہی بات کروں گی۔ دادو لاٹھی کو زمین پر ٹکا کر حتمی لہجے میں بولی، آپ بہت شوق سے بات کریں۔ رضوان کی بات تو آپ نے اپنی مرضی سے طے کر دی۔ مہروز اور احسن کے معاملے میں مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ شکیلہ بیگم نے آج بہادری کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اپنی سب سے بڑی بہو کو پہلی دفعہ باغی لہجے میں بولتے دیکھ کر ایک دفعہ تو دادی کو بھی 100 واٹ کا چھوٹا سا جھٹکا لگا تھا، جبکہ شکیلہ بیگم پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے واک آؤٹ کر چکی تھیں۔ ان کی دیورانیوں نے سخت خوفزدہ نظروں سے اپنی ساس کا انار کی طرح ہوتا سرخ چہرہ دیکھا۔ وہ لاٹھی لہراتی ہوئی بالکل سلطان رہی کے سٹائل میں اٹھیں۔ ان کو دروازے کی طرف آتا دیکھ کر وہاں کھڑا فراز اچھل کر صوفے کے پیچھے جا کھڑا ہوا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ غصے کے عالم میں لاٹھی کا حملہ جان لیوا ہی ثابت ہوگا۔ بھائی آج سے کئی سال پہلے اسلام آباد گئی تھی میں ابائی ابد جی کے ساتھ۔ بڑی پھپھو جو آج بطور خاص اس سے ملنے آئی تھیں خاصے روکھے سے انداز میں بولیں۔ ان کی نک چڑی عروج بھی ساتھ تھی، جس نے بالوں میں سرخ رنگ کی اسٹریکنگ کروا رکھی تھی۔ اس وقت بیزاری سے کسی فیشن میگزین میں سر دیے بیٹھی تھی۔ لیکن سچ پوچھو تمہارے گھر جا کر کوئی مزہ نہیں آیا؟ کرخت چہرے والی پھپھو نے منہ پھاڑ کر کہا تو تابندہ ہکا بکا رہ گئی۔ پھپھو آپ کون سا جلو پار کے چڑیا گھر گئی تھیں جو مزہ نہیں آیا؟ ایسا نے گفتگو میں ٹانگ اڑائی اور پھپھو نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا، ہمارے تایا جان یعنی تمہارے دادا نے گھر میں دفعہ 420 نافذ کر رکھی تھی۔ جہاں کوئی 4 بندے اکٹھے بیٹھے دیکھتے تھے ان کو ہول اٹھنے لگتے تھے۔ انہوں نے برا سا منہ بنا کر کافی پہلے کا واقعہ یاد کیا اور دفعہ بھی اپنی مرضی سے بنا لی۔ میں نے تو ابائی سے گھبرا کر کہا کہ یہ کون سی سینٹرل جیل میں لے آئے ہیں مجھے۔ وہ منہ پھاڑ کر ہنسی تو سامنے لیپ ٹاپ پر کام کرتے احسن نے چونک کر انہیں دیکھا۔ حالانکہ پھپھو آپ تو بالکل ٹھیک جگہ پہنچی تھیں۔ ان کے طنزیہ انداز پر پاس بیٹھے فراز نے بمشکل اپنا کہکہ دبایا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بڑی پھپھو نے کڑے تیوروں سے اپنے بھتیجوں کو دیکھا، جن کی زبان درازی ان کو زہر لگتی تھی۔
میرا مطلب ہے تابندہ کی ماما تو خاصی خوش مزاج سی ہیں، آپ کو مزہ کیوں نہیں آیا؟ احسن کی خود ساختہ معصومیت کم از کم تابندہ کو سخت حیران کرتی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ ہے؟ انہوں نے آبرو چڑھا کر طنزیہ انداز سے دیکھا۔ میں پچھلے سال گیا تھا داس جی کے ساتھ۔ ان کی بات پر تابندہ چونکی۔ محترمہ آپ کسی ٹرپ کے ساتھ مری گئی ہوئی تھیں۔ احسن نے اس کے آنکھیں پھیلانے پر وضاحت کی۔ ہاں ماں تو اس کی اچھی ہے، لیکن سسر نے خوب دبا کر رکھا ہوا ہے، ساس کی کمی بھی وہی پوری کر دیتے ہوں گے۔ وہ ٹھٹا لگا کر ہنسی۔ ظاہر ہے تایا کس کے ہیں؟ فراز منہ میں ہی بڑبڑایا تھا۔ یہ تو خیریت رہی کہ پھپھو اور ان کی نازک مزاج بیٹی کی سماعتوں تک اس کا جملہ نہیں پہنچا تھا، ورنہ یہاں اچھا خاصا دنگل لگ جاتا۔ تمہارے بھائی کیا کرتے ہیں؟ پھپھو نے تابندہ کی خاموشی سے اکتا کر یوں ہی پوچھا۔ جی ایک بھائی نے سی اے کیا ہے، اسٹیٹ بینک میں جاب ہے اس کی، دوسرا آرمی میں میجر ہے، اور تیسرا اسپیشلائزیشن کرنے آسٹریلیا گیا ہوا ہے۔ تابندہ کی بات پر پھپھو اور عروج دونوں کو ہی جھٹکا لگا۔ ان کے چہرے کے تاثرات گرگٹ کی طرح بدلے۔ شادیاں وادیاں ہو گئی ان کی؟ پھپھو فرتے اشتیاق سے تھوڑا سا آگے کو جھک آئیں۔ نہیں ابھی تو نہیں ماما، لڑکیاں دیکھ رہی ہیں آج کل۔ تابندہ کی اطلاع پر دونوں خواتین کے چہروں سے چھلکنے والی مسرت بڑی فطری سی تھی۔ اف محترمہ نے کام کی بات تو آپ کی ہے۔ فراز اور احسن اپنا کام چھوڑ کر پھپھو اور ان کی لاڈلی کو پینترا بدلتے دیکھ رہے تھے۔ اے بیٹا پورے 10 دن ہو گئے ہیں تمہیں یہاں آئے ہوئے، ایک دفعہ بھی دل نہ چاہا کہ پھپھی اور بوڑھی دادی سے مل لاؤں؟ بس آج رات کا کھانا تم نے ہماری طرف ہی کھانا ہے۔ پھپھو کے محبت سے لبریز لہجے پر تابندہ ہکا بکا رہ گئی، جبکہ عروج بھی بڑی دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ اب اس سے محو گفتگو تھی۔ میں اکیلے کیسے ان کی طرف جاؤں؟ میں تو کبھی ان کے گھر نہیں گئی۔ شام 7 بجے ہی اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ معروف اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی، جبکہ دعا اور انم نے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ بھئی اب کوئی تو چلا جائے تابندہ کے ساتھ۔ زبیدہ بیگم نے اس کے ہراساں چہرے کو دیکھ کر ہمدردی سے کہا۔ کیوں، وہ کون سا کوئی بھوت بنگلہ ہے جہاں ڈاکٹرنی صاحبہ اکیلے نہیں جا سکتی؟ مہروز نے کچن سے جھانکتے ہوئے لقمہ دیا۔ کسی بھوت بنگلے سے کم بھی نہیں ہے۔ دعا نے بیزاری سے منہ کھول کر جمائی لی۔ ایسا کرو دعا بیٹا، تم چلی جاؤ بہن کے ساتھ۔ زبیدہ بیگم کی بات پر دعا کو جھٹکا لگا اور ساری سستی بھگ کر کے اڑ گئی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں امی، وہ تڑپ کر بولی۔ یاد نہیں پھپھو بطور خاص میری طرف منہ کر کے کہہ کر گئی تھیں کہ رات تابندہ کا ڈنر ہماری طرف ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہی ہوا نا کہ باقی لوگ سکون کریں اور منہ اٹھا کر آنے کی زحمت نہ کریں۔ دعا کو شدید غصہ آیا۔ چلو انہوں نے تمہاری طرف منہ کر کے کہا تھا، تم دادو اور عروج کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا، پھپھو کی طرف متھا ہی نہ کرنا۔ احسن نے کچن میں کھڑے کھڑے گفتگو میں حصہ لیا۔ ان کو متھا دینا ویسے بھی آپ کا ہی کام ہے، میرے جیسوں کی تو وہ چٹنی بنا کر کھا جائیں۔ دعا کے انداز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ جانے دو بیٹا، اب ایسی بھی کوئی ایمرجنسی نہیں نافذ کر رکھی انہوں نے۔ زبیدہ بیگم نے سلائی باکس سے فراز کی شرٹ پر لگانے کے لیے بٹن ڈھونڈ ہی لیا تھا، اس لیے بڑے مطمئن انداز سے اپنی بیٹی کے تپتے رخساروں پر نگاہ ڈالی۔ لو ایک آدھ بندے کے جانے سے وہاں کیا فرق پڑے گا؟ فراز بھی چپل گھسیٹتا ہوا وہاں آن پہنچا۔ اگر اس ایک آدھ بندے کا نام دعا ہو تو بہت فرق پڑتا ہے۔ دعا کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ ویسے بھی میری کہاں بنتی ہے پھپھو کی بیٹیوں کے ساتھ، اور پھپھو کا بس نہیں چلتا کہ مجھے مکھی بنا کر دیوار پر چپکا دیں۔ دعا ان سب سے ضرورت سے زیادہ بدگمان تھی۔ ویسے بات تو دعا تم نے 16 آنے درست کی ہے، لیکن ذرا سوچو کہ تم مکھی بن کر کتنی عجیب لگو گی۔ مہروز جو کچن میں احسن کے ساتھ کافی بناتے ہوئے اس بحث کو سن رہا تھا، اس کی شرارت پر دعا کے چہرے پر پھیلنے والے انوکھے رنگ اتنے دلکش تھے کہ سخت پریشانی میں بھی تابندہ ان کا نوٹس لینے پر مجبور ہو گئی۔ ہاں، اور ساتھ میں تمہیں مکھا بنا کر چپکا دیا جائے تو یقین مانو دیوار بھی صدمے سے گر پڑے گی۔ احسن نے بھی پیچھے سے حملہ کیا۔ مجھے بتائیں نا کہ میں کیا کروں؟ تابندہ نے وال کلاک پر 8 کے ہندسے کو عبور کرتی گھڑی کو سخت پریشانی سے دیکھا۔ وہ سب تو حسب عادت اپنی ہی نوک جھونک میں مصروف ہو گئے تھے۔ مہروز کو تابندہ کے چہرے پر پھیلی پریشانی کا احساس ہوا۔ بھئی یہ کون سا مسئلہ کشمیر ہے جو سلجھایا نہیں جا رہا؟ انم کدھر ہے؟ اسے ساتھ لے جائیں نا۔ مہروز نے اپنی طرف سے معاملہ حل کرنے کی کوشش کی۔ اسے سخت زکام ہو رہا ہے، دعا نے اطلاع دی۔ پھپھو کی بیٹیوں کا تو پتہ ہے نا کہ کتنی نازک مزاج ہیں، انہیں ہر وقت یہی وہم رہتا ہے کہ جراثیموں کی فوج ان کے تعاقب میں ہے۔ دعا نے بیزاری سے مزید وضاحت کی تو وہ سب مسکرا دیے۔ چچی آپ چلی جائیں نا۔ مہروز نے چچی کو دیکھا جو اپنے دانتوں کے ساتھ بڑی مہارت سے دھاگا کاٹ رہی تھیں۔ توبہ کرو، انہوں نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے۔ وہاں ساسو ماں کا مزاج سوا نیزے پر ہے، ان کو لگتا ہے میں شکیلہ بھابھی کو سب کے خلاف بھڑکاتی ہوں۔ اس رشتے سے انکار والے واقعے کے بعد سے وہ غبارے کی طرح منہ پھلائے پھر رہی ہیں۔
لو سارا مسئلہ ہی حل۔ یہ جس سوئی سے آپ بٹن لگا رہی ہیں اسی کو مار کر ان کے غبارے کی ہوا نکال دیں۔ فراز کے مفت مشورے پر انہوں نے گھور کر اسے دیکھا جو مہروز کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس رہا تھا۔ ویسے چچی آپس کی بات ہے۔ احسن کافی کا کپ میز پر رکھ کر تھوڑا سا جھکا۔ دادو کا خیال کچھ ایسا غلط بھی نہیں، میری بھولی بھالی ماں کو آپ ہی پیچھے سے پمپ کرتی ہیں۔ احسن کی شرارت پر وہ بے ساختہ ہنسی۔ شکر کرو کہ تمہاری ماں نے ظالم حکمرانوں کے آگے کلمہ حق بلند کر دیا، ورنہ تم سے چھوٹے دونوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی اور تم ان کے تمبو اور کناتوں کا حساب کرتے رہ جاتے۔ بات کا رخ اور طرف نکلتے دیکھ کر تابندہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آنٹی بتائیں نا میں کیا کروں، میرا بالکل بھی اکیلے جانے کو دل نہیں کر رہا۔ تابندہ کے روحانسی انداز پر سبھی چونکے۔ ابھی تو پہلی دعوت ہے محترمہ، آپ نے شام میں ان کو اپنے گھر کا جو پیکج بتایا ہے، پھپھو کا اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے صبح شام آپ کے لیے کوئی لنگر بھی چلانا پڑا تو چلائیں گی۔ احسن کے معنی خیز انداز پر تابندہ نے حیرانی سے سب کے ہنستے ہوئے چہروں کو دیکھا۔ کون سا پیکج محترمہ؟ آپ کے 3 عدد پڑھے لکھے ویل سیٹلڈ کوارے بھائیوں کا پرکشش پیکج، جس کے منظر عام پر آتے ہی اس ہنگامی ڈنر کا انعقاد کیا گیا ہے۔ احسن خاصا منہ پھاڑ سا تھا، لیکن اس کی یہ بات تو اسے بہت عجیب لگی۔ مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اس کی سنجیدگی پر زبیدہ بیگم نے ایک تنبیہی سا ہنکارا بھر کر احسن کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، لیکن احسن کی زبان کے آگے تو خندق تھی۔ جب آپ کو جی ایچ کیو میں 4 عدد فیشن کی دلدادہ کواری لڑکیاں نظر آئیں گی تو ساری بات خود ہی سمجھ میں آ جائے گی۔ احسن نے اپنی بات کی وضاحت کر کے حیرت سے میز کی طرف دیکھا۔ اس کی کافی کا مگ فراز کے لبوں سے لگا ہوا تھا۔ چلیں آپ یہ مفکر پاکستان کی طرح سوچنے والا پوسٹ کل بنا لیجئے گا۔ احسن کی بات پر اس نے کنپٹی سے اپنی انگلی ہٹائی اور حیرت سے اسے دیکھا۔ اب کوئی اور تو نہیں جا رہا تو چلو میں ہی آپ کے ساتھ دادو کا دیسی کوکر اڑاتا ہوں۔ ویسے تو ان کے گھر کی کوئی چیز مجھے ہضم نہیں ہوتی، لیکن آپ کی خاطر گھر آ کر اس بقول کا چھلکا پی لوں گا۔ احسن کی اداکاری عروج پر تھی، لیکن وہ اس کی بات کو مفہوم سمجھ کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ یار آتے آتے ایک جھانکی ادھر بھی مار آنا اور دیکھ لینا کہ جان ریمبو نے کچھ جان مان بنا لی ہے یا نہیں۔ فراز کے لہجے میں چھپی شرارت کو احسن ایک لمحے میں بھانپا تھا، جبکہ تابندہ کو ان کی خفیہ باتیں کم ہی سمجھ میں آتی تھیں۔ بھئی آج تو ساری فوجیں وہاں دسترخوان پر اکٹھی ہوں گی اور حالات بھی خاصے سازگار ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ وقت ضائع نہ ہی کیا جائے۔ احسن نے جاتے جاتے فراز کو کوئی ہدایات جاری کی۔ اس کے اشارے پر فراز اور مہروز کا چہرہ کسی ٹیوب لائٹ کی طرح چمکنے لگا۔ آپ لوگ بہت عجیب باتیں کرتے ہیں۔ لان سے گزرتے ہوئے تابندہ کی سنجیدگی پر احسن ٹھٹکا۔ وہ دونوں پھپھو کی طرف جا رہے تھے۔ ہماری باتیں عجیب نہیں ہیں، اصل میں آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ احسن نے ہنستے ہوئے وضاحت دی۔ ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ لوگ شروع سے اکٹھے رہتے آئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کیمسٹری بھی میچ کرتی ہے، اس لیے فوراً ایک دوسرے کے آنکھ کے اشاروں کو بھی سمجھتے ہیں۔ تابندہ نے کھلے دل سے اس بات کو تسلیم کیا۔ جب آپ بھی یہاں کچھ عرصہ رہیں گی تو آپ کو بھی ساری باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی۔ احسن نے سڑک پار کرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، آپ کو ہمارا گھر کیسا لگا؟ بہت اچھا، بہت فرینڈلی اور مزے کا ماحول ہے، تابندہ نے سادگی سے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو مستقبل میں یہاں رہنا پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ احسن چلتے چلتے رکا اور معنی خیز لہجے میں بولا تو تابندہ کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنی۔ بھائی داجی کا خیال ہے جنجوا ہاؤس میں ایک ادھر ڈاکٹر کی سخت ضرورت ہے، میں نے سوچا چلو یہ قربانی میں ہی دے دیتا ہوں۔ احسن نے ڈھکے چھپے الفاظ میں مسکراتے ہوئے کہا تو تابندہ کے گال سرخ ہوئے۔ وہ دانستہ خاموش رہی، جبکہ دل کی دھڑکنوں میں عجیب سا ارتعاش برپا تھا۔ وہ لوگ 2-3 منٹ کے بعد پھپھو کے لان میں تھے۔ ابھی جس جان ریمبو کا فراز ذکر کر رہا تھا اس کا آستانہ وہ ہے۔ احسن نے ہاتھ کے اشارے سے سرونٹ کوارٹر کے پاس بنے مرغیوں کے بڑے سارے ڈربے کی طرف اشارہ کیا تو تابندہ نے خوشگوار حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس آستانے میں دادو بطور خاص سرگودا اور سیلگور سے دیسی کوکر منگوا کر رکھتی ہیں۔ ویسے تو انہیں بٹیروں سے بھی خاصا شغف ہے، لیکن جو عقیدت اور محبت انہیں مرغیوں سے ہے اس کا نصف بھی داجی سے ہو جائے تو یقین مانے داجی کا بڑھاپا سنور جائے۔ احسن کی غیر سنجیدگی پر اسے ہنسی آ گئی، جبکہ ان دونوں کو اکٹھے آتے دیکھ کر پھپھو کے چہرے پر آنے والی ناگواری کی تہ ان کے ڈھیروں میک اپ کے باوجود صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شکر ہے احسن نے بھی ہمارے گھر آنے کی قسم توڑی۔ انہوں نے مسکرانے کی کوشش میں اپنے جبڑوں کو زبردستی پھیلایا، جبکہ ان کی چاروں بیٹیاں شاید کسی پارلر والی کے عیش کروا کر آئی تھیں۔ یار تم لوگوں کو گرمی نہیں لگتی؟ احسن نے معصومیت سے ان چاروں کو دیکھا جو تابندہ سے مصنوعی محبت کا اظہار کر رہی تھیں۔ اس کی بات پر چاروں نے چونک کر اپنی کاجل سے لبریز آنکھوں کو پھیلایا تو ایک لمحے کو تو احسن بھی ڈر گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تیسرے نمبر والی آنیا جل کر بولی۔
بھئی یہ جو 3 انچ کی تم لوگوں نے چہروں پر بیس چڑھا رکھی ہے، کیا کہیں سے مفت میں فاؤنڈیشن کا ٹب مل گیا تھا؟ احسن نے صوفہ سنبھالتے ہی فراز کو ٹیکسٹ کیا کہ ڈائننگ میز پر دعوت شیراز کا اہتمام ہو چکا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ عروج نے سب سے بڑی بہن ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے احسن کو گھور کر دیکھا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا سیل فون گڑبڑا کر جیب میں ڈال لیا۔ بھئی میرا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کی اسکن ہی اتنی فریش، بے داغ اور تر و تازہ ہے کہ تمہیں کسی مصنوعی ہتھیار کی ضرورت نہیں۔ ایسا نے حتی المکان اپنے لہجے کو خوشگوار رکھا۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے مصنوعی ہتھیاروں کی؟ عروج کے صاف جھوٹ پر اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر ایک لمبی سانس لی۔ یا اللہ خیر اس جھوٹ پر کوئی چھوٹا موٹا زلزلہ ہی نہ آ جائے۔ اندر داخل ہوتے فراز کی بڑبڑاہٹ احسن کے ساتھ ساتھ تابندہ کی سماعتوں تک بھی پہنچی، جبکہ وہ سخت حیرت سے ان کی آمد و رفت کو دیکھ رہی تھی۔ بھئی دادو، آپ مجھے بہت یاد آ رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ آج تو کھانا میں اپنی سویٹ دادو کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ فراز نے پپھو کے ساتھ اندر داخل ہوتی دادو کو دیکھتے ہی جذباتی حملہ کیا۔ ارے جانے دو، سیاستی ماں کی اولاد ہو، ساری منہ دیکھے کی محبتیں ہیں۔ دادو نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ ان کا مزاج خاصا بگڑا ہوا تھا، جبکہ احسن کے ساتھ فراز کے آمد پر پپھو کی پیشانی کے بلوں کی تعداد میں ایک دم ہی اضافہ ہوا تھا۔ میں تو انتہائی محبت کرنے والی دادو کا پوتا ہوں اور یہی میرا آئندہ انتخابات میں منشور ہوگا۔ فراز کی انتہائی بیتوکی بات پر احسن نے کان میں انگلی پھیر کر ٹیڑھی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے مہروز آ رہا تھا۔ بھئی داجی کا حکم ہے کہ وہ رات کے کھانے پر بچی کا ساتھ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ایک انگریزی فلم دیکھ رہے ہیں، اس لیے ان کا کھانا ٹرے میں لگا کر دے دیا جائے۔ مہروز کی اطلاع پر دادو نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں تو اس فلمی بابے کو کھانے پر انوائٹ کس نے کیا تھا؟ دادو نے بے مروتی کی انتہا کر دی۔ جی میں نے کیا تھا، فراز نے گردن جھکا کر کہا۔ میں سمجھا کہ آپ تابندہ کے ساتھ ان کو بلانا بھول گئی ہیں۔ فراز کی اطلاع پر دادو کے ساتھ ساتھ پپھو کے چہرے پر بھی برہمی چھلکی، لیکن تابندہ کی موجودگی میں وہ اپنے خیالات کا اظہار کھل کر کرنے سے قاصر تھیں، اس لیے داجی کے لیے کھانا لینے وہ بادل ناخواستہ کچن کی طرف چل دیں، جبکہ احسن اور فراز وہیں جم کر بیٹھ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد فیضان اور شرجیل بھی خرامہ خرامہ چلے آئے۔ پپھو کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب ہو گیا تھا۔ احسن بھائی آپ لوگوں کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ انجینئرنگ بس ویلے اور فارغ لوگوں کا ہی کام ہے۔ پپھو کی دوسرے نمبر والی بیٹی روشنا نے اپنی طرف سے خاصا بڑا وار کیا تھا۔ وہ دونوں جو سب سے پہلے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے اس کے کمنٹس پر مسکرائے۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں بہنا، ویلے اور فارغ لوگوں کو اکثر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ فراز نے اسی کا وار اسی پر پلٹ دیا جس کی وجہ سے اس کے منہ کے زاویے بڑی تیزی سے بگڑے۔ شرجیل اور فیضان بڑے عجلت بھرے انداز میں کھانا شروع کر چکے تھے۔ بیٹا اپنی امی سے بھی کہو نا کبھی چکر لگائیں لاہور کا۔ پپھو کے لہجے سے ٹپکنے والی مصنوعی محبت پر فراز کے گلے میں پھندا لگا۔ اس نے بڑا زمائنی قسم کا احسن کو اشارہ کیا جو اس وقت روسٹ کے ساتھ بھرپور انصاف کرنے میں مصروف تھا۔ کھانا بڑے بے تکلف ماحول میں کھایا گیا۔ شرجیل اور فیضان تو فوراً ہی کھسک گئے۔ وہ احسن اور مہروز کے ساتھ گھر واپس پہنچی تو سامنے ہی لاؤنج میں شرجیل اور فیضان دونوں داجی کی ٹانگیں دبانے میں مصروف تھے، جبکہ سامنے سلطان راہی کی کوئی پرانی فلم چل رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر داجی چونکے۔ رات کو سونے سے پہلے کارمینہ یا کوئی چورن کھا لینا، تمہاری پھوپھی کا بنایا ہوا کھانا کسی کسی کو ہی ہضم ہوتا ہے۔ داجی نے ٹی وی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر سب کو ہی کہا تھا۔ سامنے ہی اسکرین پر سلطان راہی مرحوم انجمن کے ساتھ کسی کھیت کو اجاڑنے میں مصروف تھے۔ داجی شرم کریں، ہماری پھوپھی آپ کی سگی بیٹی لگتی ہیں۔ شرجیل نے منہ بنا کر انہیں یاد دلایا۔ تو میں نے کب انکار کیا؟ جب سگی اولاد کو باپ کو کھانے پر بلانا یاد نہ رہے تو پھر ایسے ہی بیانات سامنے آتے ہیں۔ داجی نے کھل کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ کا کھانا لے کر تو آیا تھا مہروز۔ احسن کے منہ سے نکلنے والی بات پر داجی اچھلے۔ وہ کھانا میرے لیے تھا کیا؟ ان کے غضبناک لہجے پر احسن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن تب تک تیر کمان سے نکل کر داجی کے سینے میں لگ چکا تھا۔ وہ مستنڈا تو میرے سامنے بیٹھ کر کھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، پھوپھی نے یہ ٹرے خالصتاً اس کے لیے بھجوائی ہے۔ داجی کی بات پر چاروں ہی بھوکلا گئے۔ تابندہ کو پتا تھا اب یہاں ایک لمبی عدالت لگے گی، اس لیے وہ نظر بچاتے ہی کھسک گئی۔ اللہ کرے برباد ہو جائے وہ گھٹیا انسان، اس کی داڑھ میں کیڑا لگے۔ دادو صبح صبح ہی لاٹھی لہراتی ہوئی ناشتے کی میز پر پہنچی تو سارے ہی لڑکے گڑبڑا سے گئے۔ اماں کیا ہوا؟ شکیلہ بیگم نے گھبرا کر اپنی سیٹ ساس کے لیے خالی کی، لیکن آج کل وہ اپنی ساس کی سب سے ناپسندیدہ بہو تھیں، اس لیے انہوں نے لاٹھی فراز کی کمر پر مار کر اسے سیٹ خالی کرنے کا اشارہ کیا۔ دادو لاٹھی کی زبان میں بات مت کیا کریں، نازک سی میری کمر ہے، فراز نے دہائی دی۔ ایسے ہی تو ہم اسے تیلا نہیں کہتے۔
احسن شرارت سے بڑبڑایا۔ تابندہ نے حیرت سے دادی کو دیکھا۔ زوجہ محترمہ، ہوا کیا ہے؟ آخر کچھ پتہ تو چلے۔ اسی افراتفری میں داجی نے اپنی ڈبل روٹی پر جیم لگا لیا تھا۔ شوگر کی وجہ سے ان کی بہوئیں چیک اینڈ بیلنس کا نظام خاصا سخت رکھتی تھیں۔ اس وقت سب کی توجہ دادو کی طرف تھی۔ ہائے ہائے میرا شیر جوان، مستانہ کوکڑ رات سے غائب ہے، اللہ جانے کس مردود نے اغوا کر لیا۔ دادو نے رنجیدہ لہجے میں اطلاع دی تو سبھی لڑکوں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کیا وہ جان ریمبو؟ احسن نے مصنوعی صدمے سے کہا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ مہروز کی شوخی اس دفعہ تابندہ کو فوراً ہی سمجھ آئی۔ ان سب کی نظروں سے ٹپکتی شرارت سے اسے شک ہوا اس واردات کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ سبھی بہوئیں اپنی ساس سے جان ریمبو کا افسوس کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ رات کو دیسی کوکڑ کے ٹکے بنائے جائیں گے، آپ کو خصوصی دعوت ہے۔ وہ اسپتال کے لیے نکل رہی تھی جب احسن نے اس کے پاس آ کر رازدارانہ انداز میں اطلاع دی۔ اس کا مطلب ہے؟ تابندہ نے حیرت سے بات ادھوری چھوڑی۔ جی، اس کا وہی مطلب ہے جو آپ کو سمجھ آیا ہے۔ احسن کھل کر مسکرایا۔ یہ خفیہ مشن رات داجی کی سرکردگی میں سر انجام پایا تھا۔ اس وقت دادو کا مرحوم مرغا اوپر والے کچن کے فریج میں آرام فرما رہا ہے۔ احسن نے اپنے بوٹ کے تسمے باندھتے ہوئے مزید اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ او مائی گاڈ! تابندہ کا اندازہ درست تھا۔ اس نے حیرت سے داجی کی طرف دیکھا جو اس وقت انتہائی معصوم شکل بنائے دادو کو تسلی دینے کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ بہت تیز ہیں آپ لوگ، تابندہ باہر نکلتے ہوئے بولی۔ اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے ہر انسان کو تیز ہی ہونا پڑتا ہے۔ احسن گاڑی کے پاس پہنچ کر سنجیدگی سے بولا، ویسے یہ ہے بہت غلط بات۔ تابندہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی، بھائی داجی کا بہت دل کر رہا تھا اور ان کے لیے تو ہم سب کزنز جان کی بازی لگانے کو بھی تیار ہوتے ہیں۔ احسن کے لہجے میں داجی کے لیے چھپی محبت تابندہ کو اچھی لگی، اور اس کا ثبوت تو اسے آنے والے چند دنوں میں ہی ہو گیا تھا جب اگلے اتوار رات 2 بجے کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجایا۔ داجی کی طبیعت خراب ہے، آپ کو بابا بلا رہے ہیں۔ احسن کے چہرے کی سنجیدگی سے وہ پریشان ہوئی۔ اگلے 1 گھنٹے میں داجی پرائیویٹ ہسپتال کے آئی سی یو میں زندگی اور موت کی کشمکش کا شکار تھے۔ ان لمحات میں تابندہ نے ان سب کے ہراساں چہروں کے پیچھے چھپی داجی کی محبت کو بڑے دل سے محسوس کیا۔ اسے حقیقتاً داجی پر رشک آیا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ احسن کی آنکھوں میں نمی لہرا رہی تھی۔ انشاءاللہ، تابندہ نے خلوص دل سے کہا۔ ان کو کچھ ہوگا تو نہیں؟ فراز کے لہجے میں ہزاروں اندیشے پنہاں تھے۔ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ حوصلہ کریں۔ تابندہ سبھی کو حوصلہ دیتی پھر رہی تھی۔ داجی کی حالت خطرے سے باہر آ گئی تھی اور یہ سب ان کی دعاؤں کا کرشمہ تھا۔ انم دعا اور مارخ سورہ یاسین پکڑے بیٹھی تھیں جبکہ سبھی لڑکے ان کے کمرے میں ڈیرہ ڈالے ہوئے تھے۔ ڈاکٹرز کی گھوریاں، نرسوں کی بڑبڑاہٹ کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اب آئی، بس اٹھیں، گھر چلیں، سارا گھر ہی ویران لگ رہا ہے۔ داجی کی بہویں الگ بھوکلائی ہوئی تھیں۔ لو ایویں گھر چل پڑوں، ابھی تو خدمت کروانے کا موقع ملا ہے۔ داجی کی نقاہت زدہ آواز میں اب بھی دم خم باقی تھا۔ کرامت اللہ، بڈھے ہو گئے ہو لیکن تمہارے چونچلے ختم نہیں ہو رہے۔ دادو اپنے سفید چکن کے سوٹ کے ساتھ آن پہنچی۔ ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ تمہاری بد پرہیزی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، انہوں نے ناگواری سے کہا، جبکہ میرا خیال ہے کہ یہ سب جان ریمبو کی کارستانی ہے۔ وہی داجی کو ہضم نہیں ہوا۔ فراز کی زبان بڑے غلط موقع پر پھسلی۔ یہ جان ریمبو کون ہے؟ دادو نے اپنی زنجیر والی اینک سر سے اتار کر آنکھوں پر لگائی اور فراز کو غور سے دیکھا جو اب بھوکلایا ہوا لگ رہا تھا۔ یہ منحوس ایک دفعہ پھر داجی کو ہارٹ اٹیک کروائے گا۔ احسن نے شرجیل کے کان میں سرگوشی کی۔ دادو، وہ پی ٹی وی کے ڈرامے گیسٹ ہاؤس میں جان ریمبو نہیں آتا تھا، اس کی بات کر رہا ہے فراز۔ مہروز نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ لو، اس کا یہاں بھلا کیا ذکر؟ دادو نے ناک چڑھائی۔ تابندہ نے دلچسپی سے ان چاروں کو دیکھا جو اس وقت حواس باختہ کھڑے تھے۔ دادو، جس رات داجی کو ہارٹ اٹیک ہوا اس رات وہ یہی ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ تابندہ نے ان سب کی مشکل آسان کی۔ تھینکس گاڈ۔ سب نے پرسکون سانس لی اور شکرگزار نگاہوں سے تابندہ کی طرف دیکھا جو داجی کا بی پی چیک کر رہی تھی۔ آپ بھی ان کے ڈراموں میں شامل ہو گئی ہیں؟ مارخ نے مسکرا کر تابندہ کو ہلکی سی آواز میں چھیڑا۔ صحبت کا اثر تو ہونا ہی تھا۔ تابندہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اسے یہ سب زندہ دل شوخ مزاج لوگ بہت اچھے لگے تھے۔ اس نے تو فون کر کے اپنے والدہ کو مارخ کے رشتے کے لیے بھی کہہ دیا تھا۔ ویسے تو اسے دعا بھی پسند تھی لیکن اس کا انٹرسٹ مہروز کی طرف دیکھ کر وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا مجھے اپنے کسی ایک بچے کو ڈاکٹر بھی بنانا چاہیے تھا۔ داجی نے تابندہ کی امی کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تابندہ کی والدہ اپنے سسر کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے اگلے دن ہی پہنچ گئی تھیں۔ اس وقت ہسپتال میں وہ احسن کی والدہ شکیلہ بیگم اور والد ابرار صاحب کے ساتھ موجود تھیں۔ بھائی تابندہ بھی تو تمہاری ہی بیٹی ہے،
تابندہ کے بڑے ابا کے منہ سے نکلنے والے اس فکرے نے داجی کو حیران کیا۔ ویسے کرامت اللہ، پوتے پوتیاں تو تمہارے بڑے لائق فائق نکل آئے، مجھے اس کی امید ذرا کم ہی تھی۔ تابندہ کے بڑے ابا کے منہ سے نکلنے والے اس فکرے کو سن کر دادوں نے بے اختیار پہلو بدلا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں بھائی صاحب، کیا ہوا میرے بچے زیادہ نہ پڑھ سکے، لیکن پوتیے پوتیوں نے تو یہ کمی پوری کر دی نا۔ دادو اپنی لاٹھی کے زور پر کھڑی ہوئیں۔ لہجے سے جھلکتی ناگواری پر تابندہ کے دادا نے اپنی چھوٹی بھابھی کو بطور خاص دیکھا، جو اب 2 بار بیٹھ گئی تھیں۔ جی جی چچی، ماشاءاللہ آپ کے سبھی پوتے پوتیاں لائق نکلے، مجھے تابندہ اکثر فون پر بتاتی ہے۔ تابندہ کی والدہ نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ دادو رشتے میں ان کی چچی ہی تو لگتی تھیں۔ ان کی بات پر دادو کا پارا کچھ ڈگری نیچے آیا۔ آپ لوگ پلیز گھر جائیں، ایسے داجی کے ارد گرد جمکھٹا لگانا مناسب نہیں۔ تابندہ نے بڑوں کی کچہری کو برخاست کرنے کے لیے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ ادھر آؤ بھائی ڈاکٹر صاحبہ، داجی نے محبت بھرے انداز سے تابندہ کو بلایا۔ جی داجی، اس نے فوراً فرما برداری سے سر جھکایا۔ بھائی جان، آج آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے، اگر ناگوار نہ گزرے۔ داجی کی بات پر بڑے ابا نے چونک کر اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا، جو ہارٹ اٹیک کے بعد انہیں کچھ زیادہ ہی اپنے دل کے قریب لگ رہا تھا۔ اسی لمحے احسن بھی میڈیسن کا لفافہ ہاتھ میں پکڑے اندر داخل ہوا تھا۔ اندر کا ماحول اسے خاصا سنجیدہ لگا تو دروازے میں ٹھٹک کر رک گیا۔ ہاں ہاں بولو کرامت اللہ، چپ کیوں ہو گئے؟ بڑے ابا کی روبدار آواز کمرے میں گونجی۔ دیکھیں نا بھائی جان، میرے گھر میں ماشاءاللہ انجینئر، بینکر، وکیل، بزنس مین سب موجود ہیں، بس ایک ڈاکٹر کی کمی ہے، وہ آپ پوری کر دیں۔ داجی نے بڑے طریقے سے بات شروع کی۔ یار اب ڈاکٹر کہیں سے ملتے تو میں ضرور تمہیں خرید کر لا دیتا۔ بڑے ابا نے بات کو مذاق میں اڑانے کی کوشش کی۔ خرید کر لانے کی کیا ضرورت ہے، اپنی تابندہ ہمیں دے دیں۔ داجی کے منہ سے نکلنے والی اس بات نے سب کو حیران کیا۔ کیا مطلب؟ بڑے ابا کو اتنی سیدھی سادی بات نہ جانے کیوں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بھائی دیکھے نا، میں ٹھہرا بیمار شمار بندہ، کسی بھی لمحے گھر میں ڈاکٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایسا کرے آپ تابندہ بیٹی کو میرے احسن کی دلہن بنا دیں۔ داجی کی بات پر تابندہ نے بھوکلا کر دروازے میں کھڑے احسن کو دیکھا، جو داجی کو 2 انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنا کر ہلا شیری دے رہا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ بڑے ابا اور باقی لوگوں کی دروازے کی طرف پشت تھی، ورنہ بڑے ابا نے احسن کی 2 انگلیوں کے بجائے 5 انگلیاں توڑ کر داجی کے ہاتھ میں پکڑا دینی تھیں۔ واہ بھئی واہ کرامت اللہ، رشتہ بھی مانگنا نہ آیا، آج تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تم واقعی بزنس مین بچوں کے باپ ہو۔ بات بھی شروع کی تو اپنے ہی فائدے کے لیے بڑے ابا نے اپنا سگار نکال کر سلگاتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا۔ بڑے ابا، ہسپتال میں آپ سگار نہیں پی سکتے، پلیز بند کریں۔ تابندہ کی ڈاکٹری کی رگ صحیح وقت پر پھڑکی تھی۔ بڑے ابا نے چونک کر سگار بجھا دیا۔ پھر میں کیا سمجھوں؟ داجی نے تھوڑا جھجک کر پوچھا۔ بھئی یہ تابندہ کی ماں بیٹھی ہے، اس سے پوچھ لو، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ بڑے ابا نے ہاتھ جھاڑے۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں ابا جی، آپ بڑے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں۔ تابندہ کی والدہ نے گھبرا کر جواب دیا۔ ویسے وہ جو اتنی بڑی لڑکوں کی بارات ہے، ان میں سے کون سے والے کی تم بات کر رہے ہو؟ بڑے ابا نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے پوچھا۔ یہ آپ کے پیچھے ہی تو کھڑا ہے نالائق۔ داجی کی بات پر احسن بھوکلایا، جس کے نتیجے میں میڈیسن کا شاپر ہاتھ سے گرا اور ساری دوا کے پتے فرش پر پھیل گئے۔ سوری، احسن نے گڑبڑا کر فرش سے دوائیاں اکٹھی کرنی شروع کر دیں۔ تابندہ کے لیے اپنی مسکراہٹ روکنا دشوار ہو گیا۔ اچھا تو یہ ہے تمہارا انجینئر پوتا؟ بڑے ابا نے تنقیدی نگاہوں سے احسن کا جائزہ لیا۔ ماشاءاللہ بہت ذہین اور فرما بردار ہے میرا بیٹا۔ شکیلہ بیگم نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا انہیں تابندہ اپنی بہو کی حیثیت سے پسند آئی ہے۔ تابندہ کی والدہ نے بھی توصیفی نگاہوں سے اس ہینڈسم سے لڑکے کو دیکھا، جو اب سر جھکائے بڑی شرافت سے داجی کی ٹانگیں بغیر کہے دبا رہا تھا۔ پوتے تمہارے فرما بردار ہیں یا میرے سامنے ہی ایکٹنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ بڑے ابا کے شان بے نیازی سے کہے گئے جملے پر احسن نے بے چینی سے پہلو بدلا اور داجی نے بروقت ٹانگ مار کر اپنے پوتے کو چپ رہنے کا اشارہ کیا، جو اس کی سمجھ میں بھی آ گیا تھا۔ نہ صرف فرما بردار بلکہ ذہین و فطین بھی۔ ماشاءاللہ انجینئرنگ کے پہلے 3 سالوں میں یونیورسٹی میں ٹاپ کرتا رہا ہے۔ داجی نے احسن کی محبت میں کچھ لمبی ہی چھوڑ دی۔ ابرار صاحب اور تابندہ دونوں نے بھوکلا کر داجی کی طرف دیکھا، جبکہ بڑے ابا تابندہ کی والدہ کے ساتھ مشورہ کرنے کے بہانے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں ابائی آپ؟ کیوں مروائیں گے؟ ابرار صاحب گھبرائے۔ چپ رہو، اس نے کون سا یونیورسٹی سے ریکارڈ نکلوا کر چیک کرنا ہے؟ داجی نے شان بے نیازی سے جواب دیا۔ پھر بھی ایسے کسی سے جھوٹ بولنا مناسب نہیں۔ شکیلہ بیگم کو بھی اعتراض ہوا۔ لو بچی کو تو پتہ ہے نا، جب اسے کوئی اعتراض نہیں تو تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ داجی نے محبت بھری نظروں سے تابندہ کو دیکھا،
जो एहसन की शौक निगाहों से भुखलाई हुई थी। देख लो बेटा, सोच लो, मौका अच्छा है, वरना तुम्हारे खड़ूस दादे ने अपने जैसा कोई और खड़ूस तुम्हारे लिए भी ढूंढ लेना है। दादी की बात पर ताबिंदा खौफजदा हुई। इस पॉइंट पर तो इसने सोचा ही नहीं था। एकदम ही इसे दादी पर प्यार आया। अब तो इसे जंजुआ हाउस के मकीनों के कोर्स भी समझ आने लगे थे। रही बात एहसन की सप्ली की, वो भी क्लियर हो ही जानी थी, इसलिए अब यह सौदा इसे महंगा नहीं लग रहा था। वैसे हम इतने भी नालायक नहीं जितने आपके हिटलर बड़े अब्बा समझते हैं। वो बड़ी खामोशी से ताबिंदा के साथ अस्पताल के लॉन में एक बेंच पर आकर बैठ गया था। हाँ, सप्ली तो बड़े बड़े लायक लोगों की भी आ जाती है ना? ताबिंदा ने अपने होठों पर आने वाली मुस्कुराहट को दबाकर संजीदगी से कहा। वैसे ताने देने में आप भी दादी से कम नहीं। एहसन जलकर बोला तो वो मुस्कुरा दी। इसके बावजूद आप दादी को दाल लगाने से बाज नहीं आते। ये सब तो मोहब्बत भरी शरारतें हैं, जो एक मोहब्बत करने वाला दिल ही समझ सकता है। यकीन करें, हमारे घर में आपको कभी बोरियत का एहसास नहीं होगा। एहसन इसके सामने आन खड़ा हुआ। तो मैंने कब कहा मैं इस घर में बोर होती थी? ताबिंदा मुस्कुराई। मैंने खुद अपने गुनाहगार कानों से सुना था, जब आप मारूख से अपनी हसरतों का जिक्र कर रही थी। एहसन की बात पर वो गड़बड़ाई। वो तो मैं अपने और जंजुआ हाउस के लोगों का मुआवजा कर रही थी। फिर इस मुआवजे में जंजुआ हाउस के मकीनों का पलड़ा भारी निकला ना। एहसन के लहजे में यकीन और एतमाद की फरमानी थी। वो एक दफ़ा फिर इसके साथ बेंच पर बैठ गया था। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, वो साफ मुकरी। ठीक है, फिर आजमा लें। हम जैसे मोहब्बत करने वाले बहादुर लोग आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। एहसन ने सीना तान कर दावा किया। अबे ये मोहब्बत और बहादुरी के दावे बाद में कर लेना। ताबिंदा के बड़े अब्बा इधर ही आ रहे हैं। फराज बेंच के पीछे से अचानक ही सामने आकर बदहवास अंदाज में बोला। मरवा दिया तुमने? एहसन खौफजदा होकर उछल कर खड़ा हुआ। इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। कहाँ है वो? ताबिंदा भी घबरा कर खड़ी हुई। खबीस इंसान, मैंने कहा भी था ध्यान रखना। एहसन ने दाएं बाएं देखते हुए भुखला कर कहा। कुछ शर्म करो। खुद तो इस गर्मी के मौसम में पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर कौओं के शोर के दरमियान इजहार मोहब्बत कर रहे हो, और मुझे सख्त धूप में निगरानी के लिए खड़ा कर रखा था। ऊपर से लान तान भी मुझे ही कर रहे हो। फराज ने माथे पर आया पसीना साफ करते हुए जलकर कहा। ये तकरीर बाद में कर लेना। ये बता, वो हिटलर बड़े अब्बा कहाँ हैं? एहसन ने घबराकर हाथ के इशारे से पूछा। वो तो एसी वाले कमरे में बैठे फालूदा खा रहे हैं, जो मैं उनको मसरूफ़ रखने के लिए अंदर देकर आया हूँ। फराज की बात पर एहसन की रुकी हुई सांसें बहाल हुईं। देख लिया आपने इनकी बहादुरी? फराज ने कहका लगाकर ताबिंदा से आंख के इशारे से पूछा। तो इन दोनों को इसकी शरारत समझ आ गई थी। अरे बड़े अब्बा! ताबिंदा ने घबराकर इनकी पुश्त की तरफ इशारा किया। दोनों घबरा कर उछले। कहाँ हैं? दोनों खौफजदा अंदाज में मुड़े। ताबिंदा के हलक से निकलने वाली हंसी बड़ी बेसाख्ता थी। दोनों को एक सेकंड में इसका मजाक समझ आ गया था। देख ली मैंने आपकी बहादुरी भी। ताबिंदा की शरारत पर दोनों हंसे और फिर हंसते ही चले गए। इनको अंदाज़ा हो गया था जंजुआ हाउस के ज़िंदगी से भरपूर हंसते मुस्कुराते लोगों में एक और इजाफा होने वाला था। ये नावल आप सबको कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।